بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کہ اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حاضر مہجبین احسن میرے ساتھ موجود ہیں جی عارف محمود قاضی، اور آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست لائیو ٹرانسمیشن رمضان شادمان K2 کی سکرین پر شیشے پر اسلام آباد گلاب خان آڈیٹوریم سے براہ راست. بالکل جی. اور رمضان شادمان کے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور حافظہ تہمینہ لطیف نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے تلاوت فرمائی. اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے عارف صاحب 10 سال کی عمر میں جو ہے تہمینہ نے حفظ کر لیا تھا. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی یعنی کہ 10 سال کی عمر بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے، اور تہمینہ نے بتایا کہ کوئی 1.5 سال کے عرصے میں انہوں نے قرآن حفظ کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس گھر میں تو پھر برکتیں رحمتیں بے شک بے شک. اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بات ہے، اور کریڈٹ آپ کے والدین کو جاتا ہے. بالکل جناب بالکل. گاؤں علاقہ کون سا ہے آپ کا؟ ایکچولی پیچھے کشمیر ہمارا کوٹلی آزاد کشمیر سے ہیں، اور یہاں پر ہم گلزار عقائد پاکستان میں پنڈی میں رہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ 10 سال کی بچی جس نے قرآن پاک کا
حفظ کیا اور اس کے بعد ہمارے پاس بیٹھ کے آپ نے قرات کی, جی بہت بڑی بات ہے. بالکل جی. تو آپ ان کو تحفہ بھی دیں گے؟ جی جی بالکل بالکل. ظاہر سی بات ہے تحفہ جو ہے وہ سنت بھی ہے, اور تحفے سے جو ہے محبتیں بڑھتی بھی ہیں زندگی میں. ابھی آپ جانتے ہیں کہ آخری عشرہ بھی جو ہے آج 24واں روزہ ہے, اور 24ویں روزے کے بعد جو ہے عموماً ہم لوگ یہ انتظار کرتے ہیں کہ جی فطرانہ یا جو بھی کچھ ہم نے دے دلانا ہوتا ہے ہم عید والے دن کرتے ہیں. اگر یہ چیز ہم ایک ہفتہ پہلے کر لیں تو جن لوگوں کی جو ضروریات ہوتی ہیں, جو ان کی خواہشات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ پوری ہو جائیں. کیسے عارف صاحب ویسے؟ ہاں میں ویسے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. جی معذرت کے ساتھ میں ایکچولی دیکھ رہا تھا پینچا پھنس گیا کھیڑی, تو میں اس وجہ سے تھوڑا ہوتا ہے جی لائیو ٹرانسمیشن میں اس قسم کے معاملات آ جاتے ہیں. بالکل جی. اچھا جب آپ یہ بات کر رہی ہیں تو یہاں پر میں ماجبین جی خود مختار صاحبی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کر بالکل دوں بالکل کہ خود مختار صاحبی نے ایک قدم اٹھایا. وہ قدم یہ تھا اس دفعہ رمضان میں ہر دفعہ ایک نئی لاجک کے ساتھ, ایک نئے سلوگن کے ساتھ خود مختار صاحبی کا جو پروجیکٹ ہے وہ آتا ہے. تو اس دفعہ انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے جو ہے نا ضرورت کی اشیاء خورد و نوش جو ہے, جی 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 جس سے آپ یعنی چلتے ہیں, جس سے آپ کی کیلوریز آتی ہیں, تو مطلب کیا جس سے آپ زندہ رہتے ہیں, جس پہ آپ زندہ رہتے ہیں. بالکل یعنی بیسک چیز یہ ہے کہ جس پہ آپ زندہ رہتے ہیں. بالکل جی, بنیادی ضرورت اس کا بندوبست کیا جائے جی. کہ ملکی حالات اتنے مطلب عجیب و غریب پوزیشن پہ چلے گئے ہیں کہ آپ یعنی ارمان خواہش وہ تو دور کہیں رہ گئے جی, وہ آسائشیں وہ بڑی دور کی بات ہے. تو اشیاء خورد و نوش کا بندوبست کیا, اور اس وقت تک ماجبین شکر الحمدللہ 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 تقریباً ٹارگٹ تھا 2000 فیملیز کو راشن پہنچانا. ابھی تک ہم لوگ 1300 کے قریب فیملیز کو دے چکے ہیں, 250 کی انشاءاللہ کل ڈسٹریبیوشن ہے, اور ٹارگٹ ہمارا 2000 تک ہے. انشاءاللہ رمضان تک انشاءاللہ کمپلیٹ ختم ہو جائے گا یہ جی. بالکل انشاءاللہ بالکل جی. اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ساتھ آپ کاروبار کریں, اور کاروبار کا مطلب یہ کہ آپ ان کے مخلوق کے اوپر خرچ کرتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی تجارت ہوتی ہے. اور پھر آپ خود سوچیں کہ دنیاوی تجارت میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے, جب اللہ کے ساتھ تجارت کریں گے تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا. تو سر نقصان کا تصور ہی نہیں, اس میں تو آپ کو ایک کے بدلے شاید 100 مل رہا ہو. بالکل, یہاں پہ ایک کے بدلے ایک مل رہا ہے نا. ہاں جی, وہاں ایک کے بدلے 100 ہے. اور پھر وہ خود اپنے ریئلائز کرنے کی بات ہے کہ آپ اس پہ کتنا جو ہے آپ کا ایمان ہوتا ہے. اچھا جی, ہم بات چیت تو کریں گے, لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب افطار کی بات کرتے ہیں, رمضان کی بات کرتے ہیں, تو یقیناً افطار اور سحری کی جو ایک تیاری ہوتی ہے اس میں زیادہ تر خواتین جو ہے وہ کارفرما ہوتی ہیں گھروں میں. میں یہ چاہتی بھی ہوں کہ انشاءاللہ ابھی آخری ہفتہ چل رہا ہے, 24واں روزہ ہے, تو خواتین کی ایک خاص تھینکس ان کو کہنا چاہیے, جو سحریوں کو اٹھتی ہیں, جو افطار کی تیاریاں کرتی ہیں, جو سردی گرمی نہیں دیکھتی, باقی گھر کی ذمہ داریوں کے دیکھنے کے علاوہ ان کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دسترخوان بہت اچھے سے سجا ہوا ہو. تو دنیا میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کا شکر تو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے, لیکن انسان کو انسان کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. اس سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا. اگر خاوند اپنی بیوی کو شکریہ کہہ دے گا, عموماً میں ایسی باتوں پر ہنستے ہیں یا ہم ایسی باتوں پہ شرماتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. دنیا کی زندگی کی اکائی جو ہے یا پہلا رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے. تو ایسے میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم جاتے کہیں اور, ہاں جی, خواتین کا آپ نے ذکر کیا, تو ہم وہاں جا ہی نہیں سکتے, بریک بھی جائیں گے. بالکل جی, اس لیے کہ ہمارے یہاں پر اگر ہم کوکنگ کی بات کریں تو آج کے دن ہمارے ساتھ کوئی خاتون نہیں ہوتی, لیکن جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم اچھا ہم کچن کارنر پہ جا کے تو ان سے بھی گپ شپ کریں گے, اور آپ لوگوں کی کالز بھی لیں گے, مہمان بھی آئیں گے, سب کچھ ہوگا رمضان شادمان میں, لیکن اس چھوٹے سے وقفے کے بعد.
خواتین و حضرات ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. رمضان شادمان اور 24 رمضان براہ راست آپ کے ساتھ گفتگو. شاید ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ اگلے ہفتے والے دن میں اور ماجبین آپ سے ملاقات نہ کر سکیں کہ شاید عین ممکن ہے کہ جمعے کو عید ہو اور آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہو, یا پھر ہو سکتا ہے کہ سیٹرڈے کی عید بن جائے, پھر بھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی, پھر بھی نہیں ہو سکے گی. تو ماجبین آج آپ کا اور میرا اس رمضان شادمان میں یہ آخری ملاقات ہے اور پروگرام ہے, اور خدا کرے رب کرے اگلے سال تک اللہ پاک ہمیں ایک اور موقع دے بخشش کا, مغفرت کا, اور اپنے نصیبوں کی. جی خواتین حضرات, اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا ماجبین نے کہ باورچی خانے میں خواتین کے حوالے سے ذکر ہوا تھا. میجورٹی گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن جس شخصیت کو آپ ابھی باورچی خانے میں دیکھیں گے, باورچی خانے دیکھ سو, انہوں نے ماشاءاللہ اتنے گیٹ اپس کیے ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی میں جب ان کو اوریجنل حالت میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ بھی گیٹ اپ ہی ہے کہ یہ بھی کوئی گیٹ اپ ہے. اور ہاتھوں میں کمال اس قدر کہ کیا کہیے, زبان کی شستگی اتنی بہترین, اور ہاں جی ٹیلنٹڈ انسان ہے ہمارے ساتھ. عماد ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم والسلام علیکم. رمضان مبارک. رمضان مبارک. 24واں رمضان مبارک. بالکل جی, 24واں روزہ It's almost gone. بالکل. اور میرا بھی یقین کیجیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی ظاہر بات ہے رمضان میں یہ آخری ملاقات ہی ہوگی, اور انشاءاللہ زندگی رہی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں موقع دے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے پھر جاری رہے گا. لیکن چلیں اس سال کا یہ اگر آج عماد میں معذرت کے ساتھ اگر آج آپ کچھ نہ پکائیں جی, خیالی پلاؤ بنائیں, اس میں مسالے ایسے ڈالیں کہ جن کی خوشبو سے میں کہتا ہوں مہک جائے سب, صحیح کا گمان ہو جائے. ہاں اچھا ٹھیک ہے سر. وہ شروع میں جو بناتے ہیں وہ اسے خیالی پلاؤ ہی ہوتا ہے, وہ پھر پریکٹیکل تو پھر بعد میں سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن خیر میں آپ کا سر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کے مطلب الفاظ یہ میرے لیے بڑے خاص ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ مجھے تو شاید بہت کم عرصہ ہوا ہے, لیکن آپ جس ماشاءاللہ ایک خوبصورتی سے اسکرین سجا رہے ہیں اور کئی سالوں سے سجا رہے ہیں, وہ چاہے خیبر ٹی وی ہو چاہے K2 ٹی وی ہو, تو وہ جو عمدگی ہے اور وہ جو پرفیکشن ہے وہ تو خیر ہماری فی الحال ہم نہیں اس کو چھو سکتے. تو آپ کے الفاظ میرے لیے بہت قیمتی ہیں, بہت شکریہ. اور آپ سب کو جی بہت زیادہ خوش آمدید ایک دفعہ پھر سے. اور یقین کیجئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے رمضان کا آج 24واں روزہ ہے. تو بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو باقی کے دن ہیں اس میں ہمیں مزید برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے, ہمت دے اور طاقت دے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے یا بیماری کی وجہ سے کسی بھی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا روزے, تو یہ بھی دعا کریں گے کہ اگلے سال اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور وہ جناب روزے رکھ سکے اور ثواب سمیٹ سکے. آج کے اس زبردست سے کچن کے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ موجود رہوں گا. افطاری تک ہم لوگ ہوتے ہیں اور 3 ریسیپیز ہم آج بھی بنائیں گے. اور سب سے پہلے ریسیپی جو میں آپ کو خیالی پلاؤ بتا رہا ہوں, لیکن جب اس کو بناؤں گا تو وہ ایک بیف پلاؤ کی شکل اختیار کر جائے گا. تو بیف پلاؤ ہم لوگ بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ظاہر بات ہے انگریڈینٹس جو ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا. اسی کے ساتھ ہم لوگ بنائیں گے بیف کوفتے. اور کوفتے جو ہیں بیسیکلی وہ بھی آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے دسترخوانوں کا لازمی حصہ ہوتے ہیں. اگر کوئی دعوت کا اہتمام ہے یا کوئی خوشی کا موقع ہے یا عید وغیرہ ہے, تو اس کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو میں تھوڑا سا اس میں ایک اپنی جو ہماری ایک آپ کہہ لیجیے یونیکنیس ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ڈفرینس ہے باقی ریسیپی کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہم بنائیں گے, پکوڑے بنائیں گے, سمپل پکوڑے آلو کے, بینگن کے, اور ساتھ میں یہ مرچیں جو یہاں پر موجود ہیں, ہری مرچیں. یہ موسم بہت زبردست ہے اس حوالے سے کیونکہ بہت زیادہ اچھی آپ کو فریش ویجیٹیبلز بازار میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں. تو اس کو درمیان سے ہم نے کٹ لگا کر صاف کر کے دھو کے یہاں پہ رکھ لی ہے. اس کو ہم لوگ فرائی کریں گے, ڈیپ فرائی کریں گے بیسن کے بیچ میں. اور فرائی کرنے کے لیے یہاں پر اگر آپ دیکھ سکیں تو ڈسپلے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے. میرے پاس یہاں پر موجود ہے جی لطیف کوکنگ آئل, غذائیت بھری زندگی, کولیسٹرول سے پاک, وٹامن A, D اور E کے ساتھ. اور یہاں پہ اگر آپ ان کی ورائٹی دیکھ سکیں, یہ ٹن پیک میں بھی یہاں پر موجود ہے 5 لیٹر کی پیکنگ میں. اس کے علاوہ یہ چھوٹا ٹن پیک 2.5 لیٹر, اور یہاں پہ جو بکٹ ہے یہ بھی یہاں پر موجود ہے. اور اگر اس سائڈ پر آ جائیں تو یہ پلاسٹک بوٹل جو یہاں پر موجود ہے 5 لیٹر کی پیکنگ میں, اور اسی کے ساتھ یہاں پر یہ 3 لیٹر کی پیکنگ میں بھی یہاں پر موجود ہے. تو آپ لطیف کوکنگ آئل اینڈ لطیف بناسپتی کا استعمال کیجئے اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور پلاؤ ہم بنائیں گے جی کلار باسمتی رائس. کلار والوں کے جو بہت ہی زبردست یہاں پر ورائٹی اگر آپ دیکھ سکیں تو یہاں سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو کلار کے رائس, اسی کے ساتھ ساتھ یہ کلار کی سوئیاں یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں.
عید آنے والی ہے تو عید پہ شیر خورما، سوئیاں، یہ تو ایک لازمی حصہ ہوتا ہے میٹھی عید کا. یہاں پر دیکھ سکیں تو بریانی مسالہ بہت ہی ایک آپ کہہ لیجیے کہ اس کا اروما اتنا زبردست ہے کہ جب آپ اس میں بریانی بنائیں گے تو یقین کیجیے کہ بناتے بناتے ہی آپ کھانے کا لطف لے سکتے ہیں. اور یہاں پر ہمالین کرسٹل پنک سالٹ یہ بھی یہاں پر موجود ہے. تو یہ سارے انگریڈینٹس انشاءاللہ آج ہم یوٹیلائز کریں گے اپنی کوکنگ کے دوران، اور باقی انگریڈینٹس جو ہیں باقی میں ساتھ ساتھ آپ کو پھر بتاتا چلا جاؤں گا. اب یہ تو ہو گیا ہمارا یعنی کہ ہماری جسم کی غذا کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب انسان زندہ ہے تو اس کو کھانا پینا تو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انواع و اقسام کی نعمتیں پیدا کی ہیں تاکہ انسان اس کو کھائے اور اس کا شکر ادا کرے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ روح کی غذا کے لیے بھی آپ عبادت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ کے بھی جو ایک روحانیت کا احساس ہوتا ہے اور اپنے اندر کو صاف کرنے کا موقع ملتا ہے. عارف صاحب ریئلی الحمدللہ کہ اس پروسیس سے ایک دفعہ اس عبادت سے اس سے میں بھی ایک دفعہ گزری ہوں، اور نو ڈاؤٹ کہ ٹین ایجر کا ایج کا زمانہ تھا، لیکن اس وقت بھی جب آپ چیزوں کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے، اعتکاف کی عبادت کا جو مزہ ہے وہ آج بھی جب میں وہ دن یاد کرتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ زندگی میں آگے سے آگے آپ مصروف ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ جو اسٹوڈنٹ ایج ہوتی ہے اس میں آپ اگر جتنی عبادت کر سکیں اور ینگ ایج میں جتنی عبادت کر سکیں، میرے خیال میں اس کی کیا ہی بات ہے. اس کا مزہ بھی اور ہے، اور اس کی شاید جو ثوابوں کا ایک جو درجہ بندی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. بڑھاپے میں تو آپ نے ویسے بھی چلے جانا ہے. آپ نے بات شروع کی تو آج ہمارے ساتھ روح کی غذا کے حوالے سے، روح کی تسکین کے حوالے سے ہمارے ساتھ جناب اسکالر تشریف فرما ہے علامہ عرفان قادری ضیائی صاحب. السلام علیکم. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، اور 24واں رمضان آپ کو بہت بہت مبارک. بہت بہت مبارک جی. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، پوری ٹیم کو، کیٹو کی پوری ٹیم کو. اور رمضان شازمان جس طرح پروگرام آپ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. علامہ صاحب یہی جو ہم روح کی غذا کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی کھانا بننا کھاتے ہیں، لیکن روح کی سکون کے لیے، تسکین کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، اور اس کا ایک اپنا لطف اور مزہ ہے. اس میں سب سے اہم چیز ایک تو اپنی پرسنل عبادات ہوتی ہیں، ایک جیسے کہ ہم نے سابی کی بھی بات کی، اور اس کے علاوہ یعنی کہ خیر و برکت کے لیے لوگ دنیا جہان کے لوگ زکوٰۃ اور یہ سارا. حقوق العباد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ مہینہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میم آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ حقوق العباد کے حوالے سے رمضان المبارک انسان کی تربیت کے لیے آیا ہے. جی، اس مہینے میں مسلمان کی تربیت کی جاتی ہے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے دنیاوی معاملات کے اندر انسان اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ جب انسان جو اپنی حقیقت ہے اس کو اصل کو بھول جاتا ہے. صحیح. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جس طرح شعبان کا مہینہ ہو، رجب المرجب کا مہینہ ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی تیاری کے مہینے ہیں. صحیح. لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بونس رکھے ہوئے ہیں، پیکج رکھے ہوئے ہیں. بالکل کہ اس کے لیے جس طرح اکثر دیکھیں کوئی بھی کاروبار ہے تو اس کے اندر اگر جو ہے وہ ایک سیل لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، چیز جو 100 روپے کی ہے وہ 50 کی ملے گی، 1000 روپے کی یا 500 کی ملے گی، لوگوں کی توجہ کے لیے. لیکن یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بنائی ہے یہ انسان کے مزاج پر بنائی ہے، مزاج کے مطابق. یہ نہیں کہ مزاج کے یہ خلاف ہے. جیسا انسان کا مزاج ہے اس کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے قانون نافذ کیا اور شریعت کو نافذ کیا کہ انسان کی طبیعت اور مزاج. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ انسان پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ سہ سکے. بالکل. کبھی بھی اللہ کی ذات کسی مخلوق اپنی مخلوق کے ساتھ، وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. 70 ماہوں سے زیادہ. ایک ماں کے پیار کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا. تو وہ 70 ماہوں سے پیار کرنے والا کیا دیتا ہے کہ ادھر سے رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ملائکہ دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، رحمتوں کا نزول فرما دیا جائے. پھر یہاں پر اگر سنت ادا کرتا ہے تو سنت کے بدلے سنت کا ثواب نہ دیا جائے. پیکج رکھا ہوا ہے کہ رمضان میں سنت ادا کرے گا تجھے فرض کا ثواب عطا کیا جائے گا. اب دیکھیں انسان تو اللہ رب العالمین اپنے بندے پر کتنا نواز رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تربیت کی جائے.
حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد، حقوق اللہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، صحیح عبادات ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن اس میں کمی پوشی وہ بڑا غفور و رحیم ہے، چاہے تو وہ معاف کر دے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن حقوق العباد کے اندر جس طرح دیکھا جائے، جس طرح ذخیرہ اندوزی ہو گئی، رمضان کا مہینہ آیا تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا ہے، نہ کہ پیسہ کمانے والا ہے۔ اور روح کی غذا اس لیے ہے کہ انسان کا جسم تو ہے، اگر دیکھا جائے ویسے تو لوازمات بہت ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے دسترخوان پر نارمل چیزیں ہوتی ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ چیزیں، لیکن اب مشکل ہو گیا کہ اب سفید پوش انسان بھی جو ہے نا اس کی جو ہے نا مشکل ہو گیا اس کے لیے بھی، کہ فروٹ کا صرف غریب آدمی تو بیچارہ پوچھ کے گزارا کر لیتا ہے۔ گزارا کر لیں۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ یہ اب اس کی بھی پیچھے حقوق العباد بالکل جی کی جو ہے وہ حق تلفی کی جا رہی۔ حقوق العباد پر اگر عمل کیا جاتا تو میرے اندازے میں فروٹ یا کسی بھی چیز کی قیمت اتنی نہ بڑھتی۔ نہ بڑھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مخلوق خدا سے انسان کا تعلق پتہ چل جائے کہ اللہ مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے، کتنا پسند فرماتا ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھ آتا، تو جہاں پر چیز کا پروفٹ 50 روپے لے رہا تھا وہاں پہ 20 روپے کر دیتا کہ پیسے تو کم مل رہے ہیں صحیح، لیکن زندگی تو ختم ہو جانی، خدمت ہو رہی ہے عوام کی۔ لیکن جو پروفٹ 30 روپے چھوڑے ہیں صحیح۔ وہ نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر مفتی صاحب یہ ہماری ریاست کا بھی تو ایک بنتا ہے کہ کم سے کم اس ایک مہینے میں تو آپ یہاں پر وہ دیں نا، سبسڈی ہوتا ہے، بالکل سبسڈی ہوتی ہے جی۔ آپ کی بات بالکل بجائے، جس طرح آپ نے خیالی پلاؤ کی بات کی نا، تو میں کہہ رہا تھا یہ ذمہ داری صرف ہمارے سیاستدانوں کے لیے کافی ہے کہ وہ ہمیں 5 سال جو ہے خیالی پلاؤ ہی، وہ کہتے ہیں دل بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انہیں ہی ہماری مخلوق سے، اللہ کی مخلوق سے پیار ہوتا تو یقیناً وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سہولیات رکھتے۔ بالکل صحیح۔ سستے بازار کا اعلان تو کیا جاتا تھا، اس دفعہ مجھے سستے بازار بھی نظر نہیں آئے، وہ نام نہاد بازار بھی نہیں ہے کہ اب تو یہ کہ کون چھڑائے گا، کون جیل میں جا رہا ہے، کوئی باہر آ رہا ہے، کوئی اپنے کیس کی فکر میں ہے، تو مطلب آخرت کی فکر تو چھوڑ ہی دینا، کیونکہ اس کے لیے پیچھے جب کوئی بھی کام ہے یاد رکھیے گا انما الاعمال بالنیات، دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کا عمل جیسا بھی ہو، چھوٹا سا بھی عمل ہے نا، انسان کی نیت یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت، تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کو نہیں، اس کی نیت کو دیکھ لیتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے عموماً ہم باقی چیزوں میں جب اپنی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنا جیب شیب دیکھ کے جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ لینا ہے، یہ جب فطرانے کی بات آتی ہے تو ہم پھر وہ پرانی جی اتنے کشمش اور اتنی چیزیں، اور یہ ہم فطرانہ ہی کیوں اتنا جو 1400 سال پہلے جو رائج ہوا اور اس کو پھر ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، کیا فطرانے میں ہم جتنا ہمارا دل کرتا ہے ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں جی اسی پہ پابندی ہے کہ جو رائج ہے وہی دیا جائے گا؟ دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس طرف اب اشارہ دیا جائے کہ اپنی طرف دیکھیں، ہم اپنی مطلب کی حدیث بھی نکال لیتے ہیں، اپنے مطلب کا مسئلہ بھی نکال لیتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن یہی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے فائدے میں آ رہی ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 1400 سال قبل جو ہے وہ چیزوں کا رکھا گیا، لیکن دورہ حاضر کے حوالے سے حق مہر کی بات ہو تو وہاں پہ بھی شریعت یاد آتی ہے، پوری شرح میں جو لکھا ہے وہ غلط ہے۔ وہ 32 روپے 32 دینار تھے بابا، 32 دینار تو سونے کے تھے، اس حوالے سے جائیں تو کام بہت آگے نکل جاتا ہے، اس حوالے چیخیں نکل جائیں گی، لیکن وہ مطلب لکیر کے فقیر والی بات ہے۔ تو اس لیے ہم بات سنتے نہیں جی وہ شرح میں جو ہے تو وہی فطرانہ بس، حالانکہ کہا گیا کہ جس کی استطاعت ہے، گندم اگر دیکھا جائے تو گندم کے حوالے سے تو 350 320 روپے بنتے ہیں، لیکن کشمش اور جو کے حوالے سے یا مطلب اس سے بڑھ کر وہ کوئی نہیں دیتا، وہ زیادہ وہ کیونکہ جب کیمبس اب دیکھا جائے تو عام و خاص جو ہے وہ صرف گندم کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا حق ادا کر رہا ہے، مطلب یہ دے سکتے ہیں، دے اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہو کہ نہیں پابند ہے، جتنی توفیق ہے وہ اپنی توفیق کے مطابق اللہ نے اس کو نوازا ہے، تو وہ جتنا دیکھیں، جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ اللہ آپ نے بات کی کہ تجارت کی جا رہی ہے، کاروبار کیا جا رہا ہے، تو جب یہ وہ تجارت ہے جس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے، لاس تو ہے ہی نہیں، کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اگر آپ 1 روپیہ دیتے ہیں تو 10 گنا نہیں 100 گنا دے رہا ہے، 70 گنا دے رہا ہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ تو بلا حساب دینے والا ہے، تعداد تو ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم محدود لوگ ہیں، وہ تو لا محدود ہے، تو وہ چاہے تو ایک نیکی پر ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے۔ اور یہ عید سے پہلے دے دینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہ عموماً ہم لوگ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ لوگوں کی اویئرنس کے لیے آپ کے چینل کی اور آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ یہ بھی لوگوں کی غلط فہمی کہ جناب بالکل عید کے قریب، اب مجھے بتائیں اس فطرانے کا دکانیں بھی بند ہوتی ہیں، فطرانے کا کس کو فائدہ ہوگا؟ جی جی جی، غریب بیچارہ تو وہ کپڑے تو نہ لے سکا، یا گھر کا راشن نہیں لے سکتا، عید کے کھانے کے لیے کوئی اور چیز کیا کر۔ رمضان میں بھی اکثر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو بالکل جناب دیکھتے ہیں تو محدود ہو کر، یا رمضان میں بالکل اینڈ میں
یار بابا کسی کو دینا ہے تو اس وقت دو جب اس کی ضرورت ہے. اب رمضان سے قبل ہی زکوٰۃ دی جائے تو اس میں کباہت نہیں ہے. صحابہ کرام کی آپ زندگی کا مطالعہ کیجئے, آقا نے تربیت فرمائی تھی کہ صحابہ کرام کیا کرتے, شعبان المعظم اور رجب المرجم میں تیاری کرتے. رجب المرجم کے بالکل شعبان جب آنے لگتا تو شعبان کے مہینے میں اپنا کاروبار کا معاملات سمیٹتے, وائنڈ اپ کرنے کے بعد زکوٰۃ نکال کر رمضان سے قبل جس کا حق ہے اس کو دے دیا کرتے تھے, تاکہ وہ اپنے گھر کی چیزیں خرید کر رمضان تو سکون سے گزار سکے. اب مجھے بتائیں, جس گھر کے اندر کھانا میسر نہیں, اگر راشن میسر نہیں, وہ بندہ عبادت کیا کرے گا؟ وہ تو صرف اسی ذہن میں رہے گا کہ میں نے چکر میں سے نکلے گا, کمائی کے چکر میں سے نکلے گا. عبادت سکون کا نام ہے. تو سکون تب آئے گا جب انسان ذہنی طور پر, دلی طور پر, دماغی طور پر بالکل فریش ہو. سر ایک حدیث بھی ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لیں, اس کے بعد نماز پڑھیں, بالکل, کیونکہ توجہ آپ کی ادھر ہے, توجہ جو ہے وہ آپ کی بھوک کی طرف رہ جائے گی. تو جو انسان ہے ہی بھوکا یا بیچارہ اس کی معاملات ہی نہیں ہیں, بچے وہ اپنی بھوک کو پھر برداشت کریں, لیکن اولاد کی بھوک کوئی نہیں برداشت کرتا. اور آپ کے سامنے ہمارے ملک کی حالات آپ کے سامنے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو بیچنے کو تیار ہیں, کہ حالات ایسے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ رمضان میں ہی شروع میں بھی دے سکتے ہیں, فطرانے کی بات ہوئی, صدقہ و خیرات دیں, تاکہ وہ اتنا ہو جائے کہ وہ اپنا بندہ بچوں کے لیے کپڑے خرید سکے یا گھر کا راشن تو لے سکے. علامہ صاحب اور عارف صاحب, اب دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ عموماً عوام میں سے لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں, سیاستدان نہیں جاتے تبلیغ پہ. نہیں, یہ مسکرانے کی بات نہیں, مجھے جواب چاہیے. بالکل آپ کی بات کو میں, لیکن مسکراہٹ جواب آئے گا, میری طرف سے بھی جواب آئے گا. پہلے بالکل ہی جواب نہ ہونا. جی, اس میں کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ ہدایت دینا چاہے جی تو بنا تبلیغ کے بھی دے دے. اب سب سے زیادہ جن کو تبلیغ کی ضرورت ہے وہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں. سب سے زیادہ ان کو ضرورت ہے کہ ان کے لیے کوئی جائے. انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے. یقین جانے المیہ ہے اور وزیر تعلیم اٹھا لیں, ٹھیک ہے, بالکل جی, مذہبی امور کی کچھ بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن کوئی برا نہ منا جائے دیکھنے والا, لیکن حقیقت بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو اویئرنس ہے ہی نہیں, وہ تعلیم کا وزیر بنا ہوا ہے. جی, اور جن کو معذرت کے ساتھ سر, یہ مذہبی امور کی وزارت جن صاحب کو دی جاتی ہے, جی بالکل, میں ہمیشہ اس کے اوپر یا ایک وزارت مذہبی امور اور ایک وزارت کشمیر, یہ دو ایسی وزارتیں ہیں جن کے اوپر ہمیشہ آپ تو وزارتوں تک جا رہے ہیں. تو پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا, تو ایک ہمارے علامہ صاحب انٹرویو دینے کے مسجد میں خطیب کے لیے نا, تو ان سے ایک علاقے کا دنیاوی جو اس کمیٹی کا صدر تھا, وہ ان سے ایک انٹرویو لے رہا, تو سوال کرو, نے کہا حضور بتائیں کوئی ایسی چیز کہ کیا سمجھتے ہیں. نے کہا اس سے بڑی ہماری کیا کم بختی ہوگی کہ ایک دیندار عالمی دین سے انٹرویو لینے والا ایک جاہل ہے. کہ مطلب یہ ہمارا المیہ ہے کہ مسجد کے لیے وہ انٹرویو لینے والا کون ہے, کہ عالمی دین سے انٹرویو لینے والا ایک دنیا دار جسے پتہ ہی نہیں. تو یہی چیزیں ہیں کہ تبلیغ کے لیے دکھ, وہ کہتے ہیں جڑے تھے کوڑے اوتھے بھی کوڑے. ہدایت تب تک نہیں دی جاتی جب تک انسان جب خود ہدایت نہیں مانگتا, تو اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتا جب تک اس کو احساس نہ ہو. احساس نہ. آپ نے یہ کویسچن کیا کیوں, مطلب مجھے تھوڑا نہیں, میں اس لیے یہ کویسچن کیا کہ دیکھیں, اگر ہم بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر جو ہے اچھا پڑھانے والا ہے. جب آپ یونیورسٹی کالج سے نکلتے ہیں تو آپ اپنے ٹیچرز کو, ان ٹیچرز کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو بہت اچھا پڑھایا ہوتا ہے. جب آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہے عوام کی, اور کہتے ہیں ریاست ماں ہے, تو ماں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو اگر ماں کو نہ پڑھائی کا پتہ ہے, نہ اس کو بچے کی تربیت کا پتہ ہے, نہ اس کو اس کی بھوک کا پتہ ہے, نہ اس کی غذائیت نشو و نما کا پتہ ہے, تو بچہ تو بڑا ویک بڑا ہوگا. اسی طرح ہماری عوام, ہماری ریاست اتنی ویک ہو گئی ہے. جب اس کی تربیت اور بنیاد ہی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی, اس نے بیچارے نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. وہ تو پھر اس ملک اور قوم پہ بوجھ ہے, بلکہ عام لفظوں میں کہوں وہ ایک لیر ہے. لیریں بس جنم لے رہی ہوں گی اور لیریں پھر رہی ہوں گی. تو سر کے ساتھ تو بات کرنے کا بڑا مزہ ہے مغربین, لیکن اب وہاں سے ہمارا وہ مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے نا, ٹائم کا بھی ایک ایشو چل رہا ہوتا ہے. تو اختتامی جملوں میں آپ نے سر سے جو بات کرنی, میں تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں. میں تو یقیناً کہ آپ ان کو تحفہ پیش کریں, جناب ان کے آنے کا بہت یہ شکریہ ادا کریں گے. بناسپتی والوں کی طرف سے آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا تحفہ جائے گا. بالکل جی, تحفے کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ سر یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم زکوٰۃ کی صورت میں نہیں دے سکتے. جلدی سے سم اپ کر دیجیے گا کہ کیا ہم اس کو تحفے کی شکل بنا کے اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں, ضرورت مندوں میں دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. جی دیکھیے اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کسی کی ہیلپ کرنا چاہے, اس کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ 4 بندے کھڑے کر کے تو تصویر لی جائے, اس کی جو ہے وہ
بڑی تذلیل کی جائے, صحیح صحیح, مطلب اس کے نفس کے ساتھ مطلب جو ہے مجروح کیا جائے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ خوبصورت انداز میں جس طرح ہم گفٹ پیش کرتے ہیں, تحفہ پیش کرتے ہیں, خوبصورت سا پیکٹ بنا کر بھی دیا جا سکتا ہے, اور کہ اگر پیسے دیے جائیں تو پیسوں سے ہر چیز وہ بندہ خرید سکتا ہے. خوبصورت سا پیکٹ بنا کر یہ میرے طرف سے رمضان کا یا عید کا تحفہ ہے, وہ تحفہ دینے میں بھی خوشی ہوگی اور لینے والے کو بھی خوشی ہوگی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. جی معزبین, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہماری ایک چھوٹی سی امی کی مانند کچن میں ایک ہمارے دوست بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں, لیکن ہم بریک پہ جا رہے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے انشاءاللہ, اور مہمان ہوں گے, کہیں مت جائیے گا. جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ سب کو کہتے ہیں. رمضان شادمان کی ٹرانسمیشن ہے اور پہلے رمضان سے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ یہ سفر جاری و ساری ہے انشاءاللہ. اور پھر جیسے کہا بھی تھا 24 رمضان ہے جی, آج آپ کا اور ہمارا آخری پروگرام ہے, لیکن اس میں قدرتی طور پہ جو کنٹراسٹ بن گیا نا جی, ہاں جی, قدرتی ایک سر اتفاق میں برکت ہے والی بات ہے کہ جب آپ ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور نیک خواہشات ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں تو پھر ایسے ہوتا ہے, ایسے اتفاقات ہوتے ہیں, ذہنی انڈرسٹینڈنگ خود بخود بن جاتی ہے. اور میرون کے اوپر جب آپ بیٹھتے ہیں, واہ جی واہ, کیا ہی بات ہے, کلر کچھ اور ہی نظر آنے شروع ہو جاتا ہے, اور سامنے لطیف بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کے جو ڈیسک کے اوپر بندہ کھڑا نظر ہی نہیں آتا بندے کو کہ ادھر بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے. اماد گل صاحب, اماد گل تو پھر گل ہے ہمارا. اس کے بعد پھر ہم نے کہیں اور بھی جانا ہے. ضرور جی. اب میں نے کہا جلدی سے میں بتا دوں کہ آگے کیسے سلسلہ ہے جی. کوفتے ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ کیے تھے, اس کی ریزن یہ ہے کہ بیف کوفتے ہیں اور بالکل را طریقے سے میں نے سٹارٹ سے اس کو بنانا شروع کیا ہے. تو یہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ یہاں پہ جب ہم اس کو رکھ دیں گے پانی میں تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائیں, پک جائیں, اس کے اندر کوئی اس طرح کا خدا نہ خواستہ آپ کو وہ نہ محسوس ہو کہ جی گلے نہیں یا اسمیل آ رہی ہے. تو یہ ہم نے مسالہ یہاں پر تقریباً ہمارا اب اس ٹائم ریڈی ہو چکا ہے اور یہ اس ٹائم اس کنڈیشن میں یہاں پر موجود ہے. اور انشاءاللہ اس کے اندر اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کوفتے 1 by 1 کر کے ایڈ کر لینے ہیں. ابھی اس کے اندر نہ آپ نے چمچ چلانا ہے اور نہ ہی آپ نے ابھی اس کے اندر پانی حرکت کرنی ہے, بالکل ہاں ٹوٹ جائیں نہ اس کے اندر ہم نے پانی شامل کرنا ہے. پانی ظاہری بات ہے شامل کریں گے تو وہ بھی ٹوٹنے کا خطرہ ہے, چمچ چلائیں گے تب بھی. تو یہ 1 by 1 ہم اس میں رکھتے جائیں گے اور پھر اس کو ہم نے اس طرح کر کے مکس کر لینا ہے اور اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے ہم نے دم پہ رکھ دینا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس میں پانی شامل کریں گے, جتنا آپ اس میں چاہ رہے ہیں کہ شوربہ ہونا چاہیے وہ آپ شامل کیجئے اور پھر اس کو آپ ہے جی بنا لیں. اسی کے ساتھ زیادہ مہمان ہو تو فل واٹر سپلائی, ہاں فل, پھر تو آپ پانی زیادہ رکھ لیں, کھلا شوربہ اور یہ کوفتہ بیچ میں شوربے کے بیچ میں ٹوٹ کے جس طریقے سے ایک عجیب سی کیفیت کا, سر خدا کے لیے افطار نہ کریں, روزہ اتنا آپ اس کے اوپر روشنی نہ ڈالیں کہ وہ بھوک جو ہے صحیح زیادہ چمک جائے. یہ ہم نے جی ایڈ کر لیے اس کے اندر کوفتے. اب اس کو اسی طرح ہم دم پہ یہاں پر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. دوسری جانب ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں بیف پلاؤ. بیف پلاؤ کے لیے یقیناً ہمیں پیاز چاہیے جو کہ ہم نے یہاں پر کاٹ کے رکھ لیا ہے اور اس میں ہم شامل کر رہے ہیں جی لطیف کوکنگ آئل. اور لطیف کوکنگ آئل کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو بالکل ہے کہ سنہرا براؤن کریں گے. بہت زیادہ آپ نے اس کو خیال رکھنا ہے کہ جلانا اس لیے نہیں, کیونکہ پلاؤ کا بیسیکلی جو لک آتا ہے وہ پیاز کا جو کلر ہے اگر وہ تھوڑا سا 19-20 ہو گیا تو اس میں کڑواہٹ آ جاتی ہے. تو وہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے, اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ تھوڑا پیاز طریقے سے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں گھر سے چونکہ یہاں پر تھوڑا سا ٹائم کی ہمارے پاس ہے کمی, تو گھر سے میں یہ بیف جو ہے بوائل کر کے یخنی بنا کر لے کر آ گیا. میں ڈر گیا, میں کہ اسپتال دا کوئی تسی اچھا تو
یخنی جو ہے یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے. پہلے ہم اس میں بیف شامل کریں گے, بعد میں یخنی, اور اسی کے ساتھ جی ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر دہی شامل کرنا ہے. صحیح عماد, یہ اٹس اے پیور بیف سر بالکل شیور. یس بالکل, بڑے خود بنوا کے لایا نا سر میں نے خود بنائی ہے. اچھا بس نہیں خود بنائی ہے. تو یہ شامل کریں گے, اور اس کے بعد اس کے اندر ہم چاول ایڈ کر دیں گے, کلار باسمتی رائس یہاں پر ہم نے بھگو کر رکھے ہوئے, اور وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے. بالکل صحیح ہوگا, زبردست. اور یہ عارف کچھ تھوڑا تھوڑا نا مجھے ذرا افغانی وہ لگ رہا ہے دسترخوان, وہ بھی سوری یہ جو افغانی پلاؤ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوفتوں کا سالن اور ایسی چیزیں ہوتا ہے. یس تو یہ تھوڑا سا چنے کی دال بھی ایڈ چنے کی دال بھی, یس یس, اور وہ بڑا ہی ماحول بنا دیا آپ نے. صورتحال بڑی نازک ہوتی جا رہی ہے. آج دیکھ لیجیے ٹائم بہت زیادہ پڑا ہے ابھی. جی جی نعت میں ہمارے ساتھ بالکل جی مہوش ہیں, مہوش ہمارے ساتھ ہیں جی. جو آخری عشرہ آ رہا ہے, جو آخری رمضان آ رہا ہے, ماشاءاللہ ہماری جہاں پہ باقی چیزیں بہت ٹرم ہوتی جا رہی ہیں, ہمارے نعت خواں بھی ٹرم ہوتے جا رہے ہیں. اچھا ایسی بات پہلے 3 تھے ماشاءاللہ, اور صحت کے حوالے سے بھی باقی حوالے سے بھی. اور مہوش بچی کی میں بھی تھوڑی دیر پہلے وہ سن رہا تھا, ہاں ماشاءاللہ آواز بڑی خوبصورت آواز. ان کے والد صاحب آئے ہوئے ہیں. جی بالکل بالکل. اور شبیر صاحب, ہاں جی السلام علیکم سر, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, تشریف رکھیں آپ. بس ہم نے ویسے ہی کہا کہ بیٹیوں کی موجودگی میں باپ کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے, اور بیٹیاں تو ہوتی ہی بڑی. بالکل جناب. اور مہوش ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جاتے ہیں, سنتے ہیں, مستفیض ہوتے ہیں. آئیے جو سنتے ہیں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, کتاری کھلا ہے سبھی کے. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. ہاں میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. میں ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے تھا,
کی جالی میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ حالی نہ وہ ہاتھ حالی میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں جہاں سر جھکاتے ہیں شاہان عالم میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں جہاں سر جھکاتے ہیں شاہان عالم مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا میرا سر ہے شایان تاج بلالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کی تار لگائے کھڑے ہیں سوالی کھلا ہے سبھی کے اللہ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ محوش بیٹا ابو سے زیادہ پیار ہے امی سے دونوں سے دونوں سے بڑا- گھر میں آپ کس کی زیادہ سنتی ہیں اور مدد کس کی زیادہ کرتی ہیں ابو کی زیادہ کرتی ہوں کیونکہ وہ مجھے سنتی ہر جگہ لے کے زیادہ آتے امی کی جاتے ہیں، رہتے مدد ابو کی کرتی ہیں ہیں ہاں جی کھانے پکانے کا میں پوچھ رہا تھا کچن وغیرہ باورچی خانہ سنبھالتی ہیں کہ نہیں نہیں میری چھوٹی سسٹر ہے وہ زیادہ کرتی ہیں اچھا بڑی ہونے کا آپ نے خوب فائدہ لیا ہے سارا کام چھوٹی سی آپ کرواتی ہیں ہاں بس ٹائم نہیں ملتا تھوڑا سا اس لیے واہ جی واہ۔ میں تو جی ذرا اپنی ڈیوٹی کر لوں بالکل جی بالکل اچھا محوش نے کہا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا پڑھائی کرتی ہیں آپ جاب بھی کرتی ہیں اور اسٹڈیز بھی کرتی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بیٹیاں ویسے بھی باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں بیٹے جو ہوتے ہیں نا وہ ماں کے انچل کا اور ان کے شیڈو کا ذرا وہ یہ لیتے بات بڑی آپ نے پرفیکٹ کی اب جینا کا میرے سے پیار بہت ہیں زیادہ بہت زیادہ ہے انتہا سے زیادہ سبحان خان ہاں جی۔ اللہ معاف کرے وہ میں تو کبھی کبھی محسوس کرتا ماما کا ٹاؤٹ ہے ٹوٹل ہے نا تو بیٹیوں کا پیار تو یہ بیٹا آپ کے ساتھ ایک گفٹ Thank جائے you. گا بالکل اور آپ کے ابو بھی آئے ہوئے ہیں تو اچھا لگ رہا ہوگا آپ کو وہ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ جاتے ہیں جہاں بھی اچھا میں جاؤں ہمیشہ رہتے ہمیشہ ہیں جاتے ماشاء ہیں اللہ بالکل جناب اور اگر ایسے والدین کی سپورٹ ہو بچوں کو تو پھر ماشاءاللہ بچوں کے لیے جو ہے چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس میں پھر کوئی تقسیم نہیں ہوتی تقسیم نہیں ہوتی کیونکہ والدین کی سپورٹ کی وجہ سے ایک بہت زیادہ اعتماد مل جاتا ہے اعتماد ملتا ہے اور اسپیشلی جو اس وقت شبیر صاحب آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جاتے ہیں وقت نکالتے ہیں کیونکہ میری بیٹی کی یعنی ایک خواہش ہے
وہ پوری ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ایسے والدین کو میں تو کہتا ہوں ہمیشہ ان کا جو آمین. سایہ ہے نا اور تمام والدین کو اللہ مطلب بہت سارے والدین ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ ڈر خوف کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ بچوں کو آگے پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتے یا وہ کہتے ہیں کہ یہ نوکری نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں بچوں کے ساتھ ان کا رہنا اور ان کو حوصلہ دینا جو ہے وہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ آپ کے اس ملک کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. بڑا ضروری ہے. اور اسپیشلی جس وقت آپ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کا شیف جو ہے وہ باہر کوئی چیز پھینک رہا ہے فوراً اس طرف موو کریں اور کہیں جی اب آپ کیا پوزیشن ہے, اور اس وقت اس بندے کی ہوڑم دبڑم رنگے ہاتھوں پکڑا جائے. تو یہ ابھی آپ کیا واردات کر کے آئے ہیں یہ بتائیے. نہیں کچھ نہیں, میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ باہر ہوا چل رہی ہے, باہر کا کیا اس ٹائم افطار میں کتنا وقت رہ گیا ہے اور اچھی تازی ہوا چل رہی ہے. عارف صاحب بات کچھ بھی کر رہے ہو سراؤنڈنگز پہ ان کی پوری نظر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, پورے آبزرور ہیں. اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے. اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے. تو اس جی پیاز تقریباً ہم نے براؤن کر لیا ہے, اور جیسا کہ میں نے کہا ساتھ ساتھ میری یہاں پر بھی توجہ ہے. میں نے کہا یہ بالکل جی خراب نہیں ہونا چاہیے, اور یہ جیسے انشاءاللہ ہو جائے گا, ابھی 1 سے 2 منٹ اس کو اور درکار ہے, تو پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے جی ابلا ہوا جو گوشت ہے بیف وہ شامل کریں گے. اس کو پھر ہم نے بھوننا ہے اچھے سے. اس کے اندر ہم نے گرم مسالہ شامل کرنا ہے, کیونکہ پلاؤ کا بیسیکلی جو جوڑ ہے گرم مسالہ پسا ہوا بھی آپ شامل کیجئے, اور ثابت گرم مسالہ میں نے اس کے ساتھ میں بوائل کر لیا ہے وہ بھی ہم شامل کریں گے. اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر جناب نمک حسب ذائقہ, اور ایک چیز جو اور ہے جی سوکھا دھنیا پاؤڈر. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ پلاؤ میں شامل کرنا چاہیں, اور بلکہ ضرور کریں تو اس کا اروما اس کا ذائقہ ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. میرا خیال ہے ہمارے ساتھ ایک عدد کال بھی موجود ہے. جی ضرور, تو کال لے لیتے ہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, رابعہ سے بات کر رہی ہوں کراچی سے. کون بات کر رہی ہے سویٹی؟ رابعہ سے بات کر رہی ہوں کراچی سے. رابعہ آسم. جی جی جی, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کا پروگرام بہت زیادہ اچھا ہے, بہت بہت مبارکباد اس پر آپ کو. بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں. ضرور, بالکل جناب, آپ نے اتنی محبت سے کال کی, ہم آپ کو کیوں نہیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور ویسے کراچی میں رمضان المبارک کیسے گزر رہا ہے؟ کیونکہ مہنگائی نے تو پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, تو آپ کیا کہیں گی کہ پچھلے رمضان اس رمضان میں ڈفرنس ہے؟ بلا شبہ مہنگائی تو ہے, لیکن یہ مہینہ برکت والا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ویسی رزق کو وسیع کر دیتا ہے. ہاں جی بے شک. تو غریب سے غریب بندہ بھی اس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں دسترخوان پر. یہی رمضان کا حسن ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی جو وسعت ہے وہ نظر آتی ہے رمضان میں, مہنگائی کے باوجود بھی. بے شک بے شک سویٹی, بہت شکریہ آپ کی ٹیلی فون کال کا. تھینک یو سو مچ جی, اتنی محبت سے آپ نے یاد کیا, پروگرام کی تعریف کی آپ نے. آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو بھی ٹرانسمیشن ہوتی ہے, K2 کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے آپ سب کے لیے ہوتا ہے. مزے کی بات انہوں نے کہی کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے یعنی ان کا یہ ایک بلیو یقین جو ہے نا وہ کتنا پختہ ہے. بالکل صحیح کہ رمضان میں مہنگائی تو ہے, لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت آ جاتی ہے. تو میں تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہوں گا کہ یا میرے پاک پروردگار, ان حکمرانوں سے تو ہمیں کوئی توقع ہے نہیں, اس برکت کو سال کے 12 مہینے رکھنا, بے شک, تاکہ یہ ہمیں محسوس نہ ہو سکے مہنگائی, ورنہ انہوں نے تو صورتحال کو نازک کر ہی دیا ہے. اے اللہ اب تو سنبھالی میرے پاک پروردگار, اور یہ 12 مہینے یہی برکت رکھنا. آمین ثم آمین جی. اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. جی خواتین و حضرات, ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں جی خوش آمدید, اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان 24واں رمضان عارف محمود قاضی اور ماجبین احسن کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ یار زندہ صحبت باقی جی, تو زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوتی رہے گی. تو انسان زندہ رہے ملاقات ہو جاتی ہے, سر عمر ٹوپیاں بہوں.
یہ اتنے محاورے ایک ساتھ آپ نے کیوں پڑھے؟ اس لیے کہے ہیں کہ آج آپ کی اور میری ٹرانسمیشن کا آخری دن. خدا کا خوف کر بار بار آخری کہہ کے مجھے خوف زدہ کر دیا. نہیں عارف صاحب آپ زندہ رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ. نہیں, وہ بندے کو ویسے خالی پیٹ تو اور زیادہ توہمات آتے. اس ٹرانسمیشن کا, رمضان شادمان کا, میرا اور ان کا یہ, ہاں کیونکہ اگر فرائیڈے کی عید ہوئی تب بھی ملاقات نہیں ہوگی, اور اگر سیٹرڈے کی ہوئی تو تب بھی نہیں ہوگی. اور اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن عید پر ہماری ملاقاتیں ہوں گی بالکل انشاءاللہ ہوں گی. ہمارے ساتھ مہمان آ چکے ہیں. بالکل جی. اور میں نے جیسے کہا تھا کہ ہمارے نعت خواہوں میں بھی 2 بہنیں آ گئیں. آپ نے گلہ کیا تو دیکھیں, گلہ کیا, انہوں نے کہا, آپ نے کہا ٹرم, تو لے ہم 2 آ گئیں. ہاں جی اب دیکھ لیجیے آپ, بالکل ٹھیک ہے, بالکل مطلب وہ میں نے کہا کہ جو رمضان قریب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, چیزیں ٹرم ہوتی جاتی ہیں, شرنگ ہوتی جا رہی ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے نعت خواہ بھی شرنگ ہو گئے تھوڑے سے. لیکن یہ بھی شرنک نہیں ہوئے, اب ماشاءاللہ سے ایک کی جگہ 2 ہو گئے 2 ہو گئے. اور میں بھی اس بات کو بڑا سیریسلی لیا. انہوں نے کہا جی میں اس کے لیے کچھ کرتی ہوں. اور صدا بیٹھی ہوئی تھی, ان کو بلا لیا. والد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے, شبیر صاحب ماشاءاللہ. اچھا, مہمان جو ہیں ہمارے ساتھ اس وقت 2 مہمان ہیں. پہلی مہمان جو شخصیت ہیں وہ, ان کا تعارف کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ مظفر آباد ٹائیگرز کا نام آپ نے سنا؟ بالکل سنا ہے جی, کیوں نہیں سنا. اچھا, تو ایک کشمیر پریمیئر لیگ کے بیچ میں ایک فرنچائز ہے جس کے آنر ہیں. اچھا, اور بڑی ہمت کی بات ہے, تنولی بندے نے کشمیر جل کے فرنچائز کی دی, اور پھر کشمیر دے نائیاں پوری دنیا چس نے مشہور کرتا جی. کیا بات ہے. اگر اس طریقے نہ اقوام متحدہ تک گل نہیں پہنچی, سپورٹس کے ذریعے اس بندے نے پہنچا دیتی ہے کہ لے بھائی اگر تو جو مرضی کہہ دے, اساں یہ سپورٹس مین سپیرٹ بھی ہے. سافٹ امیج ہے آپ کے ملک کا, دیکھ لیں آپ. اب یہ ہوتا ہے کمال اگلے تک بات پہنچانے کا. اور یہ جو تنولی فیملی ہے نا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص اعزازات سے نوازا ہے. اس کی قبائل کی ہے, اس کی آپ ہسٹری پڑھیں, بہت زبردست ان کی ایک ہسٹری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں جب بھی یہ مظفر آباد ٹائیگرز کی بات ہوتی, میں کہتا تھا کہ یار دیکھو, یہ جو بھی اس کی فرنچائز کا آنر ہے, میں نہیں جانتا تھا, پہلی دفعہ میں نام سنا ہوا ہے سر, میں نے کہا یار ہی از دا مین آف آنر. اس نے اٹھا کے اقوام متحدہ کو بتا دیا کہ یہ کشمیر ہے اور یہ ہم ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب ارشد خان تنولی صاحب, جو کہ ایک بزنس مین ہے, ریل اسٹیٹ کا کرتے ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم, خوش آمدید. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اتنے اچھے الفاظ سے یاد کیا ہے. آج یقین جانے کہ جو ہمارا مشن تھا کشمیر جانے کا, اور جو ایک سٹیپ ہم نے لیا تھا, آج آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ میں اس کو اکنالج کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیسے پورے ہو گئے. پیسے پورے ہو گئے, اور کم بھی تسی ماشاءاللہ بہت اچھا کیتا ہے. محنت رنگ لے آئی, محنت رنگ لے آئی. اور میں صرف میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا دے جتنے بھی ہو سن, وہ انشاءاللہ تعالی اس چیز دی اکنالجمنٹ کر سن کہ کشمیر دی نمائندگی چاہنا ہر کوئی اتنا سوکھا کام نہیں. تسی ڈبل ڈیوٹی کیتی ہے, فائنانس الگ لایا نہیں, اور پھر جس تے اس دے پیچھے جڑا تہاڈا ایک جذبہ کار فرمایا, اس دی تے قیمت ہی کوئی نہیں سر. جی الحمدللہ الحمدللہ. کشمیر چونکہ اساں ساریاں دا جی, ہم سب کا کشمیر ہے, اور کشمیر پاکستان میں وہ ایجنڈا ہے یا وہ موضوع ہے جس کے اوپر پوری پاکستانی قوم یکجا ہے. کہ ہمارے لاکھ اختلافات ہوں, ہم چاہے کہ کسی بھی طرح سے ہماری پولیٹیکل ایفیلیشن کچھ بھی ہو, ہم کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں, اور ہم کسی بھی علاقے کے باسی ہوں, کشمیر پہ ہم بالکل اکٹھے ایک ہو جاتے ہیں, یکجا ہو جاتے ہیں. جی ماجبین, دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی بالکل جناب. تو میں کہوں گا کہ جہاں ان کو میں بات کی وہاں پشتوں میں بھی اچھا ہوتا ہے کہ ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں, کیٹو تو ویسے بھی اس بات کا صحرا جو ہے اس کے کیٹو کے سر ہے کہ کتنی زبانیں ہیں جو کہ کیٹوز کی جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے. ہمارے ساتھ جناب مروت فیملی سے, یعنی مروت جو ایک کاسٹ ہے نا, اس سے تشریف فرما. نام ابھی میں نہیں لیتا ہوں, اور ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں جائیداد بلڈرز اینڈ مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے. کیا بات ہے. اور نام ذرا چنے آپ دیکھیں, جائیداد. ہاں ایسے بہت اچھا لگتا ہے نا, ویسے ہی اچھا لگتا ہے. جائیداد یا وراثت یا جائیداد, تو جائیداد سے ذہن میں آٹومیٹکلی آ جاتا ہے کہ یہ آپ کا گھر, زمین, مکان, اس کی بات ہو رہی ہے. تو پھر اس کے آنر اگر عمران خان مروت صاحب ہوں تو کیا ہی بات ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
काई साहब कैसे हैं जी? ठीक आप ठाक हैं कैसे जी? हैं? मेरा ठीक है, जिस तरह खैरियत में से? शुआ युजी तास्तो ना पुख्तो जी जी नहीं मैं इसलिए कि वो आप ठीक कर रही हैं आप मैं ठीक कर रही हूँ ना? जी जी नो स्तड़ी मशी तास्तो वायु जी Thank जके you जी, चे देर जमुगा द मेहरबानी। केटू स्क्रीन चे दे आगा द हर ये जब नुमाइंदगी कई ठीक खबर है सासु जी। पर तक माने डेर ज्यादा खुशहाल है Thank नूर you, प्रोग्राम thank उर्दू you. के कहू जी असल के दा my third time दे चिलका AVT K2 नमुगा invite को अफल प्लेटफॉर्म था and we always feel good चिकलम दल तराशु नो we feel good काजी साहब देर ख होस्ट थे और लेकिन देर ख देर प्रोग्राम का इंसान हम दे देर ख इंसान हम दे yes no रिकग्नाइज नहीं doubt करते और जे खबर शुम चे काजी साहब हम दे और मजबिन तासुनु में मवारे दो I was excited जे बस लास्ट शे मोदा प्रोग्राम अटेंड कर सही है सर अब हमने बाकी प्रोग्राम पश्तो में नहीं करना है अब हम उसको उर्दू में करेंगे क्योंकि खैबर पे मैं आपके साथ पश्तो में हो चुके हैं तो यहाँ पर हमारी कोशिश फुली फ्लैज ये है मसाला फिर साड़े नहीं ना लग रहे शुक्र है तेरे इधर कैमरा ही कोई नहीं जी माजिबिन आप क्वेश्चन करें प्लीज जावेद भाई इमरान भाई से आपने करना है या आपने अरशद भाई मैं पहले तो ज़रा जायदाद का तो होता है ना मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में जो ख्वाब होता है सबसे पहले वो अपने घर का होता है और चाहे घर छोटा हो बड़ा हो लेकिन जब मकान से आप घर में आते हैं तो फीलिंग्स ही चेंज हो जाती हैं लेकिन मौजूदा हालात में तो उस चाहे वो मकान हो या घर हो उसका किचन चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है ऐसे में अगर हम बात करें जायदाद की घर की या किसी प्रॉपर्टी की तो अब सुनने में ये आ रहा है कि जी इन मौजूदा हालात में प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन चली गई हैं तो ये अफवाह है या नहीं वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है मजबीन साहब आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि आजकल हालात की वजह से थोड़ी प्रॉपर्टीज़ डाउन हुई हैं ठीक है दिस इज़ द टाइम टू परचेज प्रॉपर्टीज़ इस टाइम यानी इन्वेस्टर्स लोगों को प्रॉपर्टीज़ ख़रीदनी चाहिए लेटर ऑन ये हालात फिर एक दफ़ा बोल के ठीक होंगे अभी तो फंडिंग भी हमारे कंट्री को शुरू हो चुकी हैं इलेक्शन भी नज़दीक हैं तो इंशाल्लाह मुल्क के हालात बेहतर होंगे और ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक दफ़ा फिर बूस्ट करेंगी ये इंक्रीज़ करेंगी आपके ख्याल में कितना टाइम इसमें लग जाएगा 7-8 महीने के जैसे बताया जा रहा है तो क्या ये इस अरसे में कुछ थोड़ा अराउंड दैट यानी ये एज सून एज साल जो हम है ये इसको- हालात चेंज हो जाएंगे माजिबिन मुझे जो समझ आ रही है जी अब सर इसके साथ एग्री करेंगे कि नहीं इस वक्त मकान बनाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है जी हाँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जो है वो महंगा बहुत हो गया। महंगा हो गया है एग्जैक्टली इस वजह से भी शायद हो सकता है कि ये चीज़ें अभी रुकी हुई हैं और जो एक घर 8 मरले का सर 70-80 लाख में डबल पोर्शन बन जाता था 3,000 से 3,500 स्क्वायर फुट वो आजकल कितने में बन रहा है सर कैसा वो डबल हो चुके हैं डबल हो क्योंकि स्टील की कीमतें जो हैं वो डबल हो गई डबल से भी बल्कि सीमेंट ज़्यादा निकल तो गई। आपका ट्रिपल से भी ज्यादा हो गया जी। ट्रिपल से भी ज्यादा तो हो गया। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रियली बहुत ज़्यादा वेरी हो डिफिकल्ट आजकल बड़ा डिफिकल्ट हो गया है सही। लेकिन हमने जी बीइंग एज अ जायदाद हमने अभी पार्क व्यू को थोड़ा चूज किया ठीक है पार्क व्यू को इस वजह से चूज किया क्योंकि वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स के प्लॉट्स हैं ठीक है तो ये फिर ओवरसीज हमारे जो कस्टमर्स हैं और बाकी जो यहाँ पाकिस्तानी लोग हैं तो उनके लिए इजीली अफोर्डेबल हो गई हैं क्योंकि वो मंथली आफ्टर 2 to 3 मंथ्स जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होते हैं सही पार्क व्यू ये बारकू वाली साइड पे सर आप पार्क व्यू आपका पार्क रोड से ही जो आपका रोड बहरी एनक्लेव को जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल ये हलीम खान साहब की जी सोसाइटी है सीडीए अप्रूव्ड सोसाइटी है जी 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 हमारी कंपनी जायदाद हम जो है हम सिर्फ सीडीएस प्रॉपर्टीज को ही डील करते हैं और आप बिल्डिंग बिल्डर्स हैं हम बनाते हैं वी आर इन फैक्ट बिल्डर्स कई साहब हम अपने सीडीए के कमर्शियल मेन मरकज के प्लॉट्स लेते हैं और फिर उस पर अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसमें नीचे लोअर ग्राउंड में हम शॉप्स प्रोवाइड करते हैं और ऊपर जो है हमारे अपार्टमेंट्स होते हैं सही तो इन्हीं चीज़ों को फिर हम स्लोली अपनी शॉप्स अपार्टमेंट्स को बेच रहे होते हैं और ये हम देते भी जी इंस्टॉलमेंट्स पे हैं अच्छा तो फिर ये कस्टमर्स के लिए इजी हो जाता है इसको अफोर्ड करना सही तो दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर दोज प्रॉपर्टीज नहीं बिल्कुल मैं मजीद जी कई सारे हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं F-17 का भी हमारा सेकंड प्रोजेक्ट भी आ रहा है पार्क व्यू के तो हमारे रमज़ान के 15th या 20th को वी आर गोइंग टू स्टार्ट दोज प्रोजेक्ट्स सही इंशाल्लाह तनोरी साहब से मेरे जहन में एक बात आ रही थी कहाँ एक बिल्डर कहाँ एक प्रॉपर्टी का टाइकून और कहाँ जाके उसने इन्वेस्टमेंट की जी और इसके पीछे क्या सोच थी क्या फिक्र थी सर थैंक यू काजी साहब देखें हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इदारा है इस्लामाबाद एसोसिएट्स रियल एस्टेट के शोबे में कोई 16-17 साल हो गए हमें और अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स किए हैं हाउसिंग सोसाइटीज़
کی ڈیولپمنٹ میں رول پلے کیا ہے اور ریسنٹلی بھی اچھے پروجیکٹس اسلام آباد ایسوسیٹ کر رہا ہے. اور خاصیت یہ تھی ہماری کہ ہمارے پاس ہر رینج میں یعنی جو معاشرے کا جو لوور مڈل کلاس ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس پروڈکٹ ہونی چاہیے. جو سر مڈل وہ پروڈکٹس مجھے تو کبھی کہیں نظر نہیں آئی. ایک عوامی ولاز کے نام سے بحریہ میں ایک وہ شروع ہوا تھا, لیکن وہاں جا کے جب اس کی کنسٹرکشن کی حالت دیکھی تو ایسے لگا کہ یہ تو میرے خیال میں 4-5 سال سے زیادہ چلے گا نہیں. تو ہم عموماً لوور مڈل کلاس کے لیے کبھی ہم نے یہ کوئی تھیم نکالی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں, آپ ہماری ملاقات ہو گئی ہے تو آپ کو آئندہ یہ شکوہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. زبردست. تو ہم نے دیکھیں ہاؤسنگ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے. صحیح. چھت پرووائڈ کرنا لوگوں کو, یہ میں کہتا ہوں کہ ایک صدقہ بھی ہے. صحیح. اور اچھی جگہ پہ کسی کی انویسٹمنٹ کرانا صحیح, یہ ایک امانت بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور ان اصولوں پہ اگر آپ کاربند رہے ہیں تو کاروبار تو ہوتا ہی ہے, لیکن ساتھ میں آپ معاشرے میں ایک پازیٹیوٹی بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. جہاں تک اس کو کنیکٹ کریں گے ہم کشمیر کے ساتھ, تو کاروبار ہم کرتے جا رہے تھے. مین وائل یہ کشمیر پریمیئر لیگ کا ایک پلیٹ فارم آیا اور اس میں مجھے جس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ اس کا جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ کشمیر ایک نگلیکٹڈ ایریا ہے یا جس کو اس طریقے سے پروجیکٹ نہیں کیا گیا جس طرح وہ ڈیزرو کرتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب وہاں پہ اگر ہم بینگ اے پاکستانی آگے نہیں بڑھیں گے تو پڑوسی ملک سے آگے تو کسی نے نہیں بڑھنا آگے. بالکل ٹھیک. وہ تو ہمیں اور طریقے سے پورٹرے کر رہے ہیں. تو پھر ہم نے ایک کاز سمجھتے ہوئے اس کو کہ اب یہ ہماری ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے, ہماری ایک معاشرتی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی کچھ کریں اور کشمیر کے کاز کے لیے کچھ کریں. پھر مظفر آباد ٹائگرز وہ پہلی ٹیم تھی جس نے وہاں پہ سٹیپ ان کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں ہمارے مقدر میں لکھی اور لیگ کو اتنی پاپولیرٹی ملی کہ لیگ کا سیزن 1 جو ہے 50 ملکوں میں دیکھا گیا اور لیگ کا سیزن 2 جو ہے وہ 72 کنٹریز میں دیکھا گیا. اور پھر ہر جگہ کوسچن ہوا کہ ایک طرف کہاں پہ سری نگر جہاں پہ اس ٹائم کرفیو لگا ہوا تھا اور لاک ڈاؤن تھا, لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی, بات کرنے کی اجازت نہیں تھی, میڈیا کی اجازت نہیں تھی, اور کہاں مظفر آباد کہ جہاں پورے پاکستان سے ایون پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں, کمنٹیٹرز آئے ہوئے ہیں, میچ آفیشلز آئے ہوئے ہیں. دیکھیں ذرا, اور وہ پیسفل اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے اوپر فوکس. جی کیا بات. تو الحمدللہ پھر لوگوں کو یہ فرق سمجھ آیا کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں فرق کیا ہے, مقبوضہ کیا ہوتا ہے اور آزاد کیا ہوتا ہے. تو الحمدللہ وہ ہم نے ایک فرق دنیا کو دکھایا ہے. یہ پیسے پورے ہو گئے سر الحمدللہ. اسی گنا جی پیسے پورے ہو گئے. اگر کاز گڈ ہوتی ہے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد تو شامل حال ہوتی ہے. ٹیلنٹ کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو سر وہاں پہ جب آپ لوگوں نے یہ سٹارٹ کیا تو ٹیلنٹ کو کیسے پایا آپ نے؟ دیکھیں جو ہمارا یہ جو پہاڑی بیلٹ ہے اس کے اندر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, اور خاص کر کے جو فاسٹ بولرز ہیں چونکہ یہاں پہ لڑکے نیچرلی مضبوط ہوتے ہیں, ان کا قد کاٹ مضبوط ہوتا ہے. اور الحمدللہ ابھی پاکستان ٹیم میں یا پی ایس ایل میں بہت سارے بچے جو کشمیر پریمیئر لیگ سے نمائندگی کر کے آئے, اب وہ آگے پاکستان سپر لیگ کی کئی فرنچائزز میں انہوں نے ان کو موقع ملا, پاکستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا ہے, دنیا کی اور لیگز میں وہ جا کے کھیلنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے کشمیر کے بچوں کے لیے اسپیشل کوٹا رکھا ہے کہ جو بھی ہر ٹیم ہے اس کے اندر 5 بچے, جو اس کا 16 یا 17 رکنی اسکواڈ ہوتا ہے, 5 بچے ہم کشمیر سے لیتے ہیں, اور یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ 2 بچے ان میں سے پلینگ 11 میں کھلائیں گے. اب اس کے ہوتا یہ ہے کہ اسکرین ٹائم بچے کو پورا ملتا ہے, اس کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا پورا موقع ملتا ہے, اور پھر اس کے تھرو جب ایک لیگ ہوتی ہے تو لیگ کا آپ کو پتہ ہے فائنینشلز بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں, ان کو ایک سپورٹ ملتی ہے کہ وہ اپنا یہ خواب پورا کریں. اور پھر جب سری نگر مظفر آباد کا ایک لڑکا کل کو پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوگا, راولا کوٹ کا ایک لڑکا نمائندگی کر رہا ہوگا, تو وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا میسج انشاءاللہ. بریک کی طرف جانا ہے. ان اونچے اونچے پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا یہ کشمیر اور اس کے بیچ میں رہنے والے اس وادی کے خوبصورت مکین, اونچے اونچے قد, بڑے بلند حوصلے. کشمیر جس نہیں ویکھیا تے اس نے لاہور بھی نہیں ویکھیا. کشمیر ایک بار آ کے دیکھو, مظفر آباد دیکھو, چکار دیکھو, باغ دیکھو, سدن گلی دیکھو, سلمیہ دیکھو, پھر نال راولا کوٹ دیکھو, یہ ساری بیلٹ دیکھو, پھر چناری چکوٹھی والی سائڈ دیکھو, نیلم ویلی دیکھو, یہ سارا کوئی لازمی دیکھو, یہ پروگرام بھی دیکھو. چھوٹا جا بریک نے
کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بالی ہے، سبز سبز گنبد ہے، سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، میرے کملی والے کی چھاؤں مہکی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شہر مصطفیٰ تیری، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے، میرے کملی والے کی وہ بلال حبشی ہے، وہ اویس کرنی ہے، وہ بلال حبشی ہے، وہ اویس کرنی ہے، ان پہ مرنے والوں کی، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، میرے کملی والے کی میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، داتا دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. یہ صدف کے لیے جی بالکل، وہ فار می کا تحفہ، فار می کا ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، یہ آپ کے ساتھ جائے گا، اور وہ مہوش کے لیے تھا، تو بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، مہمان کی جانب بھی آتے ہیں. عارف صاحب، جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو ایک ایسا ایمبینس کریٹ ہو جاتا ہے. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ گھر میں
وہ لوگ بھی جو پراپر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے وہ بھی اس مہینے میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کوئی نماز قضا نہ ہو. تو میرے خیال میں یہ 1 مہینے کی پریکٹس ہمارے لیے ایک ریفریشنگ کورس کی طرح کا ہی ہے. جیسے ہم کسی بھی جگہ پر کام کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی اپنے اسکلز کو امپروو کرنے کے لیے کہیں کسی پریکٹس پہ جانا پڑتا ہے, کسی ورک شاپ پہ جانا پڑتا ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس پریکٹس کو اپنی زندگی میں بعد میں بھی چلیں, نوافل اور باقی چیزیں اگر نہیں ادا کر سکتے, مصروفیت بہت زیادہ ہے, تو فرائض کی ادائیگی اگر ہم اسی طرح سے اس کا تسلسل قائم رکھیں تو میرے خیال میں یہ ہماری اپنی زندگیوں میں بہت بہتر ہوگا, بالکل ہمارے لیے بہت سکون کا باعث ہوگا. بے شک بالکل جناب. اور ہمارے ایک اور مہمان بھی آ چکے ہیں جو کہ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے, جائیداد بلڈرز کا. اور پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ کی جب بات کرتے ہیں تو اسلام آباد میں ہو یا اسلام آباد سے آپ باہر ہوں, ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی نیا پروجیکٹ ایسا آئے جس میں ہم بھی اپنا کوئی چھوٹا سا گھر جو ہے وہ بنا سکیں, یا ہمیں بھی 2 کمروں کی چھت جو ہے وہ میسر آ سکے. عصمت اللہ خان مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں جائیداد بلڈرز اینڈ مارکیٹنگ کے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل. میں نے جیسے ہی آغاز میں یہ بات کی کہ عموماً جب ہم ریئل اسٹیٹ کی کوئی بات سنتے ہیں یا کوئی ٹیلی ویژن پہ کمرشل دیکھتے ہیں یا کبھی پرنٹ میڈیا میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کو پڑھتے ہیں, لیکن پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کے آنے والے پروجیکٹس کس قسم کے ہیں؟ اس میں عام لوگوں کے لیے, جیسے عموماً انویسٹرز تو ہر جگہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہی ہیں, چاہے وہ شاپنگ مالز ہوں یا کچھ بھی ہو, لیکن وہ طبقہ جو واقعی میں گھر کی ضرورت کو اور گھر کی اہمیت کو سمجھتا ہے, جس میں اس کو رہنا ہے, اس میں مطلب آپ کچھ ایسے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگ بہت مایوس ہو جاتے ہیں چیزیں دیکھ کے, مہنگائی ہیں, چیزیں بہت زیادہ مہنگے ہیں, لیکن ہم جو ہے نا جائیداد بلڈرز وہ اسمارٹ لیونگ پہ زیادہ اس کو جو ہے نا فوکس ہیں. اسمارٹ دنیا جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے, ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں. آپ دبئی جائیں, ٹرکی جائیں, وہاں پہ ہاریزنٹل کے بجائے ورٹیکل کی طرف زیادہ وہ کرتے ہیں. ہائی رائز بلڈنگ میں لوگوں نے فلیٹ میں رہنا سیکھ لیا ہے. ہمارے جو ٹرینڈ تھے لوگوں میں, اس میں فلیٹس کا تصور نہیں تھا. فلیٹ آج بھی لوگ کہتے ہیں, نہ چھت آپ کی ہے نہ زمین, ہمارا ایک خاص قسم کا. لیکن میں کہتا ہوں یہ بہت زیادہ کاسٹ افیکٹو ہوتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. کیونکہ آپ دیکھیں, ایک تو زمین بہت مہنگی ہو گئی ہے جی, اور اسلام آباد کنسٹرکشن کاسٹ اس سے بھی زیادہ, کنسٹرکشن کاسٹ بھی. تو یہ ایک اکٹھے جو ہے نا چیزیں جو ہے نا وہ ہم اس کو اسمارٹ لیونگ میں کنورٹ کر لیتے ہیں. مطلب نہ آپ نے زمین لینی ہے, نہ آپ نے کنسٹرکشن کاسٹ پہ وہ خرچہ کرنا ہے, اکٹھے ہی خرچہ ہو جاتا ہے. اور جو 2-2.5 کروڑ کا جو ہے نا وہ گھر ہوتا ہے, اس کے بجائے آپ 50-60 لاکھ روپے کا 2 بیڈ کا فلیٹ لے لیں تو وہ سب سے بیسٹ آئیڈیا ہوتا ہے. تو ہم زیادہ تر اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. عصمت اللہ بھائی, تھوڑا سا اسلام آباد کی زمین سے ڈرتے بھی ہیں. یہاں پر جس وقت چند سیکنڈ کی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو کیا ہماری بلڈنگز کا وہ شاکنگ پروف سسٹم, زلزلہ پروف یہ والا سسٹم ہے ہائی رائز بلڈنگ کے اندر کہ نہیں؟ F10 میں F11 میں جو ہوا تھا 2005 میں, تو لوگ ڈر گئے تھے ہائی رائز بلڈنگز کی وجہ سے. بالکل. یہ جو CDA کے جو لاز ہیں, اس میں باقاعدہ طور پر جو ارتھ کویک کے جتنے بھی میجرمنٹس ہیں وہ باقاعدہ طور پر ہیں اس میں. اب بعض بلڈر جو ہے نا وہ لالچ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے اس میں نہیں لگاتے ہیں, وہ اتنا اس کو جو ہے نا بیس اس کی اسٹرانگ نہیں بناتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک پرسنلی وہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کس قسم کے بلڈرز ہیں. ہاں, آپ کس قسم کے بلڈرز ہیں. ٹرکی میں ابھی زلزلہ آیا تھا تو اس میں بعض ایسے بلڈنگز تھے جو سروائیول کر گئے اور بعض بالکل جو ہے نا وہ گئے. تو یہ پرسنل اس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے آگے کی بارے میں سوچنا ہے. عارف صاحب نے کہا کہ ہاں ان کو چیک, اس کا چیک اینڈ بیلنس کرنے والے, یہ جو ادارہ اس کو آ کے چیک کرتا ہے, جیسے کہ ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, تو وہ آ کے جب اس کنسٹرکشن مٹیریل کو یا اس کی تمام اسٹرکچر کو, وہ ہوتا ہے مطلب کہ وہ پیپر ورک ہوتا ہے, کہیں آئے نہیں آئے. بالکل ہوتا ہے. یہ 3 لیول ہوتے ہیں. ایک تو پرسنل جس کی جو کمپنی بناتی ہیں اس کے اپنے انجینئرز ہوتے ہیں, اس کو بھی چیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ CDA کی جو ہے نا ان کے انسپیکٹرز ہوتے ہیں, وہ بھی اس کو چیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ جس سوسائٹی میں یہ بنتا ہے اس کے اپنے انسپیکشن ٹیم ہوتی ہیں, وہ اس کے یہ 3 لیئر ہوتے ہیں. یہ انسپیکٹرز بھی تو ادھر بھی تو ویری کرتا ہوگا نا, وہ کہتے ہوں گے کہ چلیں جی مجھے خوش کر دیں تو ٹھیک ہے, میں آپ کو وہ کر دوں گا. اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ اصل میں یہاں کا ٹرینڈ ہے, لیکن آپ نے زیادہ تر اس چیز کو دیکھنا ہے کہ
آپ نے جو ہے نا صرف ساری زندگی ادھر تو نہیں رہنا ہے, آپ نے جانا بھی ہوتا ہے نا, آپ نے جو ہے نا ساری آرام خوری تو نہیں ہوتی ہے نا. صحیح. ماجبین ابھی اشارہ ہو گیا, میرے ذہن میں عمران بھائی کے لیے, تنویر صاحب کے لیے سوال تھا جی جی, لیکن مجھے انہوں نے کہا ہے کہ بریک کا ٹائم ہے, تو بریک پہ جاتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. خواتین و حضرات, بریک کے بعد آپ کو ایک دفعہ پھر ہم کہتے ہیں جی خوش آمدید. 24 رمضان اسلام آباد گلاب خان آڈیٹوریم سے براہ راست K2 کا شیشہ, ماجبین احسن اور عارف قاضی. تسلسل وہیں سے جی ہاں, جہاں پہ یہ سلسلہ ختم ہوا تھا. آپ نے عصمت اللہ بھائی سے تو کافی بات چیت کر لی, سخت کویشچن بھی کیونکہ کہیں بہت ساری جگہوں پہ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں, نہیں بول سکتے, انہوں نے بھی سروائیو کرنا ہے. آپ کی نہیں ہے, آپ پیسہ لگا رہے ہیں, آپ کی مجبوری نہیں ہے. ایک بندہ جو ایک بائر ہے یعنی خریدار ہے, اس کو تو ان چیزوں کو نہیں دیکھنا, اس کو تو نہیں پتا نیچے کتنے تک آپ گئے, اوپر کتنا ہے, وہ بیچارہ اپنی پاکٹ دیکھتا ہے. عصمت بھائی کی طرف میں آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں تنوری صاحب سے وہی بات آ جائے. لو کاسٹ ہاؤسز کی بات چل رہی ہے سر, اور عمران بھائی نے بھی کہا, عصمت اللہ بھائی نے بھی کہا, تو آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں جی کہ کیا کشمیر میں کوئی ایسا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے, یا آپ بھی اسلام آباد کے ارد گرد ہیں, یا دیکھیں ہائی رائس بنا رہے ہیں, 3.5 مرلہ بنا رہے ہیں, کیا چیز آپ کر رہے ہیں تاکہ میرے جیسا ایک سفید پوش آدمی آج کل واقعی نہیں بول سکتا, گھر خریدنا تو بڑی دور کی بات ہے, کہ وہ بھی خرید سکے. دیکھیں قاضی صاحب, جو اس فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جو پرابلم لوگ فیس کرتے ہیں رینٹ پے کرتے ہوئے, اس کے علاوہ اپنا گھر نہ بنا سکنے کی وجہ سے, تو یہ ہمیشہ سے کوشش رہی تھی کہ ہم لوگوں کے لیے کچھ ایسا کریں جو نارملی نہیں ہوتا. صحیح. تو ابھی ہم ریسنٹلی یہ کر رہے ہیں کہ وا ماڈل ٹاؤن ہے وا کینٹ کے پاس, اچھا, اس میں ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, مور دین 85% ڈیولپ بھی ہو گیا ہے, لیکن پلاٹس ہم جن شرائط پہ دے رہے ہیں وہ شاید مارکیٹ میں میرے نالج میں ایٹ لیسٹ نہیں ہے کہ اس طرح سے کوئی دیتا ہو کہ آپ بکنگ اماؤنٹ دے دیں, جو کہ بہت کم ہے, 10-15% ٹوٹل پلاٹ کی ہے. پلاٹ ہم آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے, آپ اس کے اوپر اپنا گھر بنائیں, اور ساتھ 4-5 سالوں میں آپ اپنے پیسے اتارتے جائیں. تو بجائے کہ آپ کہیں پہ رینٹ پے کر رہے ہیں, اس رینٹ سے کم اماؤنٹ آپ کی انسٹالمنٹ کی بنتی ہے. یہ کوئی بھی نہیں کرتا. یہاں پہ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز زمین بھی نہیں خریدتی, فائلیں بنا لیتی ہیں, فائلیں بیچ دیتی ہیں, پیمنٹ لے لیتی ہیں, 4 سال پیسے جمع کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد چلے جاتے ہیں جی زمین خریدنے, پھر زمین خریدی جاتی ہے, پھر بیلیٹنگ ہوتی ہے. اب ایک بڑا انفارچونیٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ 10,000 لوگوں نے پلاٹ خریدے ہیں, اور جو آپ نے جگہ خریدی ہے وہاں پہ ٹوٹل پلاٹ ہی 5,000 بنا ہے. اب 5,000 کو پھر آپ نے ویٹنگ پہ ڈال دیجیے, ہم کہیں اور فیز لانچ کریں گے, پھر اس میں ہم آپ کو پلاٹ دیں گے. تو جو لوگ تھوڑے پیسے جوڑ کے اپنے گھر کے خواب دیکھتے ہیں, ان کے خوابوں کا قتل کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے جو کوشش کی ہے کہ لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل اگر ہم آسان کریں تو یہ بھی ایک بڑی بات ہو سکتی ہے. صحیح. تو الحمدللہ یہ ہم ایک کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. صحیح, یعنی آپ زمین دے رہے ہیں؟ جی زمین دے رہے ہیں, اور کیا آپ بنائیے اور کنسٹرکشن خود کیجیے, اور پھر آپ انسٹالمنٹ میں پلاٹ کی قیمت ادا کیجیے. عمران صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ہماری سیاستدانوں کا جو ایک ریپوٹیشن ہے یا ان کا ایک امیج ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے, تھوڑا سا خراب ہو گیا, اسی طرح ریئل اسٹیٹ کی اگر دنیا کی بات کی جائے تو لوگ فوراً گھبرا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم فائل ہمیں دے دی جاتی ہے, اور جب ہم اپنی 4 سال 5 سال کے بعد جگہ کے لیے جاتے ہیں تو جگہ ہی موجود نہیں ہوتی, دھوکہ ایک دم ذہن میں آ جاتا ہے. تو لوگ بڑا اوائڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی اپنے رشتہ دار سے یا کوئی جو جگہ موجود ہے ان سے لے لیتے ہیں, لیکن ریئل اسٹیٹ کی طرف نہیں جاتے. اس کی کیا وجوہات ہیں کہ لوگوں کا اتنا اعتماد کیوں ختم ہو گیا؟ ماجبین صاحب ایک گڈ کوسچن ہے آپ کا. اصل میں لوگوں کا اعتماد پراپرٹی سے کیوں ختم ہوا؟ کیونکہ اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ لوگ
فراڈس کی طرف گئے. نو لینڈ, یہ بھائی نے بات کی کہ وہاں پہ کوئی لینڈ ہوتی نہیں تھی اور وہ فائلیں بیچ رہے ہوتے تھے اور بیلٹنگ اور بس لوگوں کو الجھایا ہوا ہے لوگوں. ایگزیکٹلی. تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھے ہم آئے سی ڈی اے کی طرف. جی سی ڈی اے کے پروجیکٹس کی طرف, جہاں پہ لوگ آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ زمین کس کی ہے, یہ ملکیتی ہے, یہ کس خسرے میں ہے. نہیں جی, یہاں پہ لوگ آپ سے پیورلی ریٹ پہ ہی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ مجھے ریٹ میں اتنا ڈسکاؤنٹ دیں آپ. تو سی ڈی اے کی لینڈ جو ہیں وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے, جس پہ لوگ یعنی بلائنڈلی ٹرسٹ کر رہے ہیں. ایک عام آدمی کو یا ایک بائر کو آپ کیا مشورہ دیں گے اگر وہ اپنے لیے کوئی پلاٹ لینا چاہتا ہے, تو وہ کن کن باتوں کا خیال رکھے؟ بنیادی کون سی باتیں ہیں جس میں اس کو دھوکہ نہ ہو, اس بیچارے کی جو ساری زندگی کی کمائی ہے, چاہے ریٹائرمنٹ کی ہے, چاہے جو بھی ہے, وہ سیف رہے؟ دیکھیں اس میں جی اپرووڈ سوسائٹیز کی طرف جانا چاہیے, اپرووڈ پروجیکٹس کی طرف جانا چاہیے, ان کے بلڈرز کو بھی دیکھنا چاہیے. تو اگر یہ ان سب چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ یعنی کوئی بھی نہیں جائے گا اس میں, رسک فیکٹرز بہت کم ہو جائیں گے. سیم کوشچن تنویر صاحب, آج کل آپ کو پتہ ہے ٹیکسز کتنے بھرمار ہو گئی. پہلے انٹرنل ٹرانسفر ہوتی تھی پلاٹ کی اور گھر کی, اب رجسٹری کا سسٹم شروع ہو گیا اور اس میں جو آپ کا فائلر ہے وہ تو 1% دے رہا ہے, نان فائلر 7% پہ چلا گیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ایک بندہ قسطیں دے, یہ ٹرانسفر کی فیسیں دے, گورنمنٹ کے یہ لچھن پورے کرے, کدھر جائے سر؟ دیکھیں یہ جو پاکستان کا ایک نظام ہے, پاکستان ہم نے بنایا تھا یہاں کے مسلمانوں کی آسانی کے لیے, اور رمضان کے مہینے میں بنا تھا, اور لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا. لیکن ہم تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے, چاہے ہم نجی طور پہ کر رہے ہوں یا گورنمنٹ کے طور پہ کر رہے ہوں, گورنمنٹ کی سطح پہ کر رہے ہوں. جو ٹیکسیشن کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں, ایک تو ان پہ ہی دوبارہ سے مزید ٹیکسز ڈالے جاتے ہیں, اور پھر آپ کا ٹیکسیشن کا نظام اتنا پیچیدہ ہے. آپ نے فائلر نان فائلر کی بات کی کہ بھائی آپ ہر بندہ ایک شناختی کارڈ ہولڈر ہے. جو بندہ شناختی کارڈ ہولڈر ہے, جو بندہ یہاں پہ ارننگ کر رہا ہے, وہ ٹیکس دے رہا ہے, ڈائریکٹلی دے رہا ہے یا انڈائریکٹلی دے رہا ہے. آپ نظام کو سادہ نہیں کر رہے انہی وجوہات کی وجہ سے کہ چاہے آپ کسی کو جو مرضی ٹیکس ڈال دیں. اگر کسی بندے کا لیٹ سپوز 50,000 ٹیکس بن رہا ہے, آپ نے اس کو 1 لاکھ چارج کیا, وہ بیچارہ اس چیز کو سالو کرتے ہوئے 50,000 کی فیس بھر دے گا کہ میرا ٹیکس کتنا بنتا ہے. سر یہاں تو بجلی کے بل بھی ایسے آتے ہیں, بجلی کے بل ایسے آتے ہیں کہ ایک بلب لگا ہوگا, وہ بیچاری اماں روتی رہتی ہے کہ جی میرا ایک بلب ایک وہ ہے, اور جی میرا بجلی کا بل بھی. جی یونٹ کے پیسے ہیں آپ کے, یہ اس کے ساتھ فکس چارجز ہیں, یہ اس کے ساتھ انفکس چارجز ہیں, یہ اس کے ساتھ موومنٹ کے چارجز ہیں, یہ فیول کے چارجز ہیں, یہ ایڈجسٹمنٹ کے چارجز ہیں. تو عام آدمی بیچارے کو تو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمیں کہاں سے ڈی سی ریٹ پہ بھی روشنی ڈالی ہے کہ ڈی سی ریٹ یہ ہے اور فلاں ریٹ یہ ہے, دو اسٹامپ بن رہے ہوتے ہیں. سر اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی. اب یہ ایک بڑی انکمپیٹنسی ہے ہمارے اداروں کی بیسیکلی, کہ ہم نے اپنے ملک میں اداروں کو اسٹرانگ ہی نہیں کیا ہے. صحیح. کہ جو آپ کے ریونیو کے ادارے ہیں وہ کسی بھی جو جگہ ہے اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو ڈٹرمن کرنے میں ہی ناکام ہوتے ہیں. صحیح. کہ اگر ایک جگہ پہ پلاٹ کی فیئر ویلیو 15 لاکھ روپے ہے, تو اس کی ویلیو یا تو 2 لاکھ روپے لکھی ہوئی ہوتی ہے یا 3 لاکھ روپے لکھی ہوئی ہوتی ہے. اب وہ بیچاروں لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس نے ٹیکس تو 2 یا 3 لاکھ روپے کے حساب سے جمع کرنا ہے, مرلے کے حساب سے, اور چونکہ انہوں نے ٹرانزیکشن 15 لاکھ روپے کے حساب سے کیا, پھر آپ کہتے ہیں ہم بلیک منی کو روکیں گے. کیسے روکیں گے آپ؟ وہ بندہ, اس کے پاس کوئی میکانزم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹرانزیکشن کو شو کر سکے کہ میں نے پلاٹ اتنے کا خریدا ہے. اور پھر آپ نے ٹیکسز خواہ مخواہ اتنے زیادہ کر دیے ہیں. دیکھیں ٹیکس زیادہ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے, ٹیکس بیس کو بڑھانا مسئلے کا حل ہے, ٹیکس نیٹ کو بڑھانا مسئلے کا حل ہے. اگر آپ کے 20 لاکھ لوگ 25 کروڑ کی آبادی میں سے 20 لاکھ یا 30 لاکھ یا 1 کروڑ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, تو یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے, اس سے ملک نہیں چلتا. جبکہ آپ کے ٹیکس کے اندر 5 یا 6 کروڑ لوگوں کو ہونا چاہیے, کسی کا اس کے اوپر فوکس نہیں ہے. میں کہتی ہوں ٹیکس کا, جیسے اگر ہم دوسرے ممالک سے اگر مماثلت کریں تو وہاں پر ٹیکس کی شرح بہت زیادہ ہے بنسبت پاکستان کی, لیکن پھر وہ ان ٹیکسز کے بدلے عوام کو تعلیم, صحت اور چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سہولیات بھی ساتھ دیتے ہیں, ان کی زندگی کو آسان بھی بناتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی پیسے آپ ہمیں دیں, باقی چیزیں آپ خود کریں. سال کے آخر میں سر وہ کچھ واپس بھی آپ کو کر دیتے. یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے. دیکھیں ٹیکس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ ریاست کو پے کرتے ہیں
اس کے بدلے ریاست آپ کو تحفظ دیتی ہے, سماجی تحفظ دیتی ہے, آپ کو سیکورٹی دیتی ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلوانی ہے تو بہت شاذ و نادر رہ گیا کہ سرکاری اسکولوں میں کوئی اپنا بچوں کو ایجوکیشن دلوانے کے لیے بھیجتا ہو یا سرکاری یونیورسٹیز میں بھیجتا ہو. آپ ہاسپٹلس کی آپ اندازہ لگا لیں, آپ گورنمنٹ کے باقی اداروں کا اندازہ لگا لیں, تو ٹیکس تو بیسیکلی کلیکٹ اس کام کے لیے کیا جاتا ہے. پھر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کا آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو جو ڈیو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے, جو آپ کی اگر کوئی کمپلینٹ کریٹ ہو جاتی ہے, کوئی انفارچونیٹ آپ کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ پولیس کے پاس جانے سے کتراتے ہیں بجائے کہ وہ سیف فیل کریں. اب آپس میں معاملات کو حل کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کورٹ کچہری کریں. بالکل یہ باتیں بہت کڑوی ہو گئی ہیں, کچھ میٹھا ہے. جل گیا سارا کچھ. مجھے تو لگ رہا ہے, مجھے یوں لگ رہا ہے جب اتنی دیر سے باورچی خانے سے آواز نہیں آئی تو کچھ جلا ضرور ہے. اب یہ نہیں پتا, عماد بتائے گا پک رہا ہے کیا یا جل رہا ہے کیا. جی عماد گل صاحب, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کچھ بھی نہیں جلا اور سب کچھ جناب زبردست طریقے سے بن گیا ہے. ابھی یہ انشاءاللہ بالکل پکوڑے بنانے کے مرحلے پہ موجود ہیں اور بینگن کے پکوڑے یہاں پر ہم نے بنا کے رکھ لیے ہیں ڈسپلے پہ, اور اب ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں جی آلو کے پکوڑے. اس کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے لطیف کوکنگ آئل, غذائیت بھری زندگی, کولیسٹرول سے پاک, وٹامن اے, وٹامن ڈی اور وٹامن ای کے ساتھ. اس کی یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکیں تو ڈسپلے پہ زبردست پیکنگنگ موجود ہے. یہاں پر یہ 2 ٹنز میں بھی موجود ہے, 2.5 لیٹر کے ٹن میں, 5 لیٹر کے ٹن میں, اور بکٹ بھی موجود ہے. ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں تو 5 لیٹر کی باٹل بھی موجود ہے اور 3 لیٹر کی باٹل میں بھی یہ دستیاب ہے. اسی کے ساتھ یہاں پر ہم نے چاول جو ہیں وہ دم پہ رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا میں ویٹ کروں جلدی سے تاکہ یہ جو ہے گفتگو ہو اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈسپلے کریں. تو یہ دیکھیے کہ بہت ہی زبردست طریقے سے کھلا کھلا خوبصورت قسم کا چاول جو ہے وہ اس ٹائم بن چکا ہے, اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم اس کو بھی ڈسپلے کرتے ہیں. کلار باسمتی رائس ہم نے اس میں استعمال کیے, بیف پلاؤ, آپ ظاہری بات ہے جی کوئی بھی موقع ہو خوشی کا یا آپ کہہ لیجئے کہ دعوت کا اہتمام ہو تو اس میں پلاؤ نہ ہو تو بڑا پھیکا سا دسترخوان آپ کو معلوم ہوتا ہے. چاول چاہے آپ بریانی میں بنائیں یا چاہے پلاؤ میں بنائیں تو دسترخوان کا حصہ وہ ضرور ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھ سکیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اس کو ڈسپلے کر کے بھی دکھاتا ہوں. اور اسی کے ساتھ کوفتے بھی ریڈی ہو چکے ہیں. میں جلدی سے یہاں سے یہ اپنا کچن جو ہے یہ والا پکوڑوں والا سیشن یہ سمیٹوں تو یہاں پر میں ڈسپلے میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں پھر دکھاتا بھی ہوں انشاءاللہ. عماد کی اتنی اچھی کوکنگ دیکھ کے عماد کے بہت اچھے رشتے بھی آ سکتے ہیں. ہاں 1-2 آئے تھے. کوئی دیکھے کہ جس کی بیٹی کو کوکنگ کرنی نہ آئے وہ کہیں کاش ایسا داماد مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے. عارف صاحب ایسی بات ہے. نہیں میں ایگری کرتا ہوں, یہ بہت بڑی سکل ہے. لیکن یہ جب میاں بن جائیں گے یہ تھوڑی پکائیں گے پھر. اچھا ہاں یہ بڑا ان میں یہ بڑا ایک چینج, یہ بڑا ایشو ہوتا ہے. ریسٹورنٹس میں بنا لیں گے, باہر بنا لیں گے, گھر میں چائے کا کپ نہیں بنا کے دیں گے. عزت نفس مجروح خودداری یا ناپرستی کا شکار ہوتے ہیں یہ لوگ. کہاں پہ یہ کرتے ہیں, خود بھی ایسے ہی ہیں, کب چائے کبھی نہیں بنا کے دی ہوگی. جی اچھا میں آپ تو اب ہم زیادہ وہ ریل اسٹیٹ کے اوپر تو کر لی بات. جی جی میرے ذہن میں ایک چیز آئی تھی کہ کیا کبھی زندگی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا, کوئی واقعہ ہوا, کوئی ایسی بات ہو گئی جس نے آپ کی زندگی کو ٹوٹل یا تو یو ٹرن میں ڈال دیا یا اس کا ٹوٹل ٹرن چینج کر دیا؟ قاضی صاحب پاکستان ہمارا بڑا پیارا ملک ہے, ہم اس سے بہت پیار کرتے ہیں, لیکن جس طرح کے واقعات کی آپ بات کر رہے ہیں تو بہت دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک سوشل میڈیا پہ میں نے ویڈیو دیکھی, ایک بابا جی کی, بزرگ تھے کافی, 65-70 بھی اس سے بھی پلس میں ہوں گے, تو وہ لٹرلی رو رہے تھے کہ صبح سے میں آٹے کی لائن میں لگا ہوں اور ابھی تک مجھے آٹا نہیں ملا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آٹا جو اتنی بنیادی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا, اس کے لیے بھی اگر لوگوں کو لائن میں لگنا پڑ رہا ہے اور وہ بھی اگر تحفظ حاصل نہیں ہے. ابھی میڈم سے بات ہو رہی تھی کہ ٹیکسیشن پہ اور اس کے بدلے میں جو گورنمنٹ نے جو سہولیات دینی ہوتی ہیں, جو رعایات دینی ہوتی ہیں, اس پر وہ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں ایسے نہیں ہوتا. صحیح. جہاں پہ بھی لوگ بزرگ ہوتے ہیں گورنمنٹ ٹیک کیئر کرتی ہے ان کی, ان کے لیے ان کی پینشنز ہوتی ہیں, ان کے لیے علاج معالجہ فری ہوتا ہے. اولڈ سٹیزنز کے اس میں کیٹیگری ان کو ریگولر وزٹ کیا جاتا ہے, ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے بندوبست ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک غریب آدمی اور ایک لاچار آدمی اور ایک ضعیف آدمی آٹے کی لائن میں کھڑا ہے, اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے پیچھے کی سٹوری کیا ہوگی. کیا اس کے گھر میں بچیاں ہیں, کیا اس کے گھر میں ایسے بچے ہیں,
بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں. پھر ایک میرے سامنے ایک انسیڈنس آیا, ایک بچی وہ روتی ہوئی آ گئی کہ مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا ہے, کہ مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا. میں نے کہا بیٹے کیوں نکالا آپ کو؟ کہ میری فیس پے نہیں ہوئی اور میرے والد صاحب نہیں ہیں. اب اگر اس کے والد صاحب نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں نا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, تو وہ ریاست کہاں تھی کہ اس کو فیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کا سیمسٹر آپ نے فریز کر دیا, اس کو یونیورسٹی سے آپ نے نکال دیا. اگر وہ ادارہ یونیورسٹی اگر کسی ایک بچے کو سپورٹ کر لے تو کوئی آسمان نہیں گر جاتا. جی بالکل, تھوڑا سا انسان اس چیز کو سوچے کہ ہم کروڑوں میں فیسیں لیتے ہیں, مطلب اپنے بچوں کی اگر سیمسٹر کی ایک فیس جاتی ہے تو 1.5 لاکھ ایک سیمسٹر کی فیس جا رہی ہے آج کل ایک عام بچہ جو BBA کر رہا ہے. لیکن اگر اس میں اگر ایک بچے کی اگر ہم اس کو سپورٹ کر لیں تو میرے خیال میں, لیکن ہمارے اندر سے وہ ہیومینٹی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے شاید, یا لالچ بہت زیادہ آ گئی ہے. ہم بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والے لوگ ہیں. جی ہاں, جی ہاں. یہ میرے نزدیک فخر کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے میں اس کو دوسرے اینگل سے لیتا ہوں کہ خیرات دینے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والے بھی بہت زیادہ ہیں. تو اچھے معاشرے, وہ جب خلفائے راشدین کی بات ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے کہ بیت المال سے کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا ملتا نہیں تھا. تو کیوں ہم ایسے بنا دیا؟ جی بالکل. جی اسی انہی باتوں کے ساتھ جی بریک کا اشارہ ہو گیا, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور ایسی ہی کچھ باتیں, ایسے ہی کچھ واقعات آپ کے پاس ہوں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. ٹیلی فون کی لائن پر وقفہ لیتے ہیں. جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ سب کو کہتے ہیں رمضان شادمان کی ٹرانسمیشن جو کہ آپ K2 کی اسکرین پر جو ہے بلا ناغہ روزانہ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ آج 24واں روزہ ہے اور خیر و عافیت سے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, اور اسی افطار کی تیاری میں عماد گل جو ہے مصروف ہیں. تو ہم عماد کی جانب جائیں گے کہ وہاں پر ابھی بہت ہجوم لگا ہوا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ سب لوگ وہاں پہ؟ میں جی بالکل ڈسپلے ریڈی کر رہا ہوں. میں نے کہا یہاں پر میں کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو آدھا گھنٹہ رہ گیا اس میں ہم اپنی کوکنگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں کہ کیا کچھ آج افطار میں تیار ہوا ہے, اور پھر اپنے مہمانوں سے بھی ایک دو سوالات اور بھی کر لیں. جی عماد. اچھا جی, یہاں پر دیکھیے جی کوفتے ہم نے خوبصورتی سے ڈسپلے کر دیے ہیں, اور چونکہ تھوڑا سا اس میں نے زیادہ رکھا ہے, تھوڑا آپ کہہ لیجیے گریوی بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو شوربہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے کوفتے ماشاءاللہ کہ بالکل نہیں ٹوٹے, خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر یہ اس بول کے یہ بڑی بات ہوتی ہے یا کوفتہ نہ ٹوٹے. ہاں جی بڑی بات, سگڑ پن کی نشانی ہے. گڈ. ان کے دماغ میں وہ رشتے والی بات بیٹھ گئی. سگڑ پن کی ایک آخری معراج ہے, کوفتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. بالکل. گڈ. ابھی اس کے اوپر جی ہم نے ہرے دھنیا سے اس کو گارنش کر لیا. یہاں پر آلو کے اور مرچوں کے جو پکوڑے ہیں وہ بھی ہم ساتھ میں فرائی کر رہے ہیں, اور پلاؤ بھی ہم نے ڈسپلے کر لیا ہے. پکوڑوں کے ساتھ آپ چاہیں تو چلی گارلک کیچپ کا استعمال کیجیے, یا دہی کی چٹنی جو یہاں پر میں نے ایک تو خیر یہ تو چاولوں کے لیے رائتا بنایا ہے, آپ چاہیں تو پودینے کی زبردستی فریش سی چٹنی اس ٹائم پہ بنائیے, کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کل موسم ہے, ہرا پیاز, پودینہ, اس کے علاوہ آپ کہہ لیجیے سلاد کے پتے, دھنیا, یہ چیزیں آپ کو بڑی ماشاءاللہ فریش مارکیٹ میں اس ٹائم اویلیبل ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ذرا تھوڑی سی وہ کہیں پہ گئی ہوئی ہیں اونچائی میں, لیکن اینی وے باقی یہ ہے کہ جناب آپ چاہیں تو گھر پہ بھی چھوٹا سا کچن گارڈن بنائیے اور اس میں ان کو لگا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جی میں آپ کو کہتا چلوں گا کہ آپ لوگ ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے جو ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر, جس میں آپ چل لیجیے کہ فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, انسٹاگرام ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر پلیٹ فارمز بھی. اب تو ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہمارا آفیشیل اکاؤنٹ موجود ہے. فیس بک پہ جائیے K2 TV کے پیج کو لائک کیجیے, وہاں پر ریسیپیز بھی موجود ہیں, وہاں پر یہاں پہ خوبصورت جو کلام پاک پڑھے جاتے ہیں وہ بھی اپلوڈڈ ہے. یوٹیوب پہ جائیے K2 TV کے پیج کو سبسکرائب کیجیے, تمام پروگرامز اپلوڈڈ ہیں, اور وہاں پر جا کر آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں, کمنٹ دے سکتے ہیں. آن انسٹاگرام K2 TV آفیشیل ضرور فالو کیجیے گا, وہاں پہ پکچرز اور کچھ BTS بیہائنڈ دا سینز اور اس قسم کی بڑی مزیدار منفرد چیزیں ہیں وہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ پلے اسٹور سے ہماری آفیشیل ایپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, K2 TV کو ضرور اس کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کیجیے. اینڈ
لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ www.k2tv اس کو ضرور وزٹ کیجیے گا, جو ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے. لائیو اسٹریمنگ کی سہولت وہاں پر موجود ہے. اگر آپ سے مس ہو جاتی ہے, اگر آپ کہیں باہر ہیں, تو ظاہری بات ہے جی اب تو نیٹ کا جو پیکیج ہے وہ سب کے پاس ہوتا ہی ہے, تو آپ آرام سے سہولت سے موبائل کے اوپر ہماری نشریات کا لطف لے سکتے ہیں. زبردست جناب. اور ساری انفارمیشن جو ہے عماد گل نے آپ تک پہنچا دی ہیں, اور بہت اچھی سی افطار بھی تیار کر لی ہے. اللہ جزائے خیر دے ان کو, کیونکہ افطار میں روزے داروں کے لیے کچھ بنانا اس کا ایک اپنا اجر ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون یہ شکایت لے کے آئیں کہ انہوں نے کہا کہ مرد حضرات کو عبادت کا زیادہ موقع ملتا ہے, کیونکہ وہ گھر کے کام کاج میں تو اس طرح سے شامل نہیں ہوتے, اور ہم گھر کا کام کرتے ہیں رمضان میں, تو ہمارے ثواب کا کیا ہوگا. دیکھیں یہ خواتین یونیورسلی اس دور میں بھی ایسے شکایت لگاتی رہی شروع سے, تو ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں اس میں ہمارے کہیں اجر میں کمی نہ آ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اجر ان سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے, کیونکہ تم روزہ داروں کے لیے افطار تیار کرتی. کال آئی ہے جی. السلام علیکم. اچھا چلیں کوئی بات نہیں. عصمت اللہ بھائی سے اور عمران بھائی سے, پہلے میں عمران بھائی چونکہ سینئر ہے نا, وہ مائنڈ کر جائیں گے, یہ سینئر جونیئر والی گیم نہ کھیلیں. ہاں جی, یہ پہلے خواتین اس بات پہ مائنڈ کرتی ہیں, حضرات بھی کرتے ہیں, بس مہمان ہیں. ٹھیک بالکل صحیح جی. میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں. برابری کی سطح پہ سوال کرنے لگا. تنوری صاحب سے میں نے جس طرح سوال کیا, آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی کا لائف پیٹرن ہی چینج کر دیا, اور آپ نے کہا یار یہ کیا میں نے دیکھ لیا. قاضی صاحب لائف میں ٹرننگ پوائنٹس تو کافی ہیں. اچھا, مطلب ہے کہ کافی ٹرننگ پوائنٹس آئے لائف میں, لیکن میں ان سب کا میں کہوں گا کہ یہ اللہ سے بزنس, ہانیسٹی, سنسیریٹی, سب ان چیزوں پہ ہے. جب بھی آپ یہ چیزیں آپ شو کرتے ہیں تو اللہ جو ہیں آپ کے ٹرننگ پوائنٹس آپ کے آتے رہتے ہیں اس میں. صحیح. یعنی اس سے پہلے ہماری کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی, جیسے مجبین صاحبہ نے عصمت خان سے بات کی کہ یہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں کیا یہ ارتھ کویک پروف ہیں, کیا یہ ان میں پراپر میٹیریل یوز ہوتے ہیں. تو لائک جائیداد بلڈرز ہم ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں جی. بالکل, یہ بھی کسی عبادت سے کم نہیں ہے. ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے اس میں. ہم پرسنلی ہم جاتے ہیں وہاں پہ, ایک سٹیل راڈ کو چیک کرتے ہیں, سیمنٹ بیگس کو گنتے ہیں, ایون اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ. تو یہی چیزیں جی ہماری لائف میں ٹرننگ پوائنٹس ہے. ایوری ڈے ہماری گروتھ ہو رہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. یہ ریپوٹیشن جو ہے. عمران بھائی ایک فلیٹ بک کر لیا 1,32,96,350 روپے. ایک بات کر رہا ہوں کہ کسی نے بک کر لیا, میں نے کہا یہ کیا, آپ نے دینا ہے 3 سال بعد. اب کنسٹرکشن پرائس بڑھ گئی, اسی پرائس پہ دیں گے یا پھر آپ پرائس بڑھائیں گے؟ کئی صاحب ہمارے ساتھ ہوا ایسا. ٹھیک ہے, جب وین وی اسٹارٹیڈ اور پروجیکٹ دیٹ واز لاسٹ ایئر جنوری 2022 میں ہم نے شروع کیا. ٹھیک ہے, آفٹر 7-8 منتھس کے بعد مارکیٹ میں فلکچویشن اتنی آئی کہ اسٹیل ڈبل, سیمنٹ ٹرپل, تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے کسٹمرز کے ساتھ وہی ریٹس رکھے, وہی ٹرم اینڈ کنڈیشنز رکھی. کیا بات ہے جی ہاں, یعنی ہم نے اپنے پروفٹ مارجن کو کم کیا. بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایکولی جانا. ٹیلر کو سوٹ دیا تھا تو اس نے کہا نہیں باجی یونٹ بڑھ گئے نے, 1500 والا ہوں 2000. میں نے کہا نہ کریں گے, میرے پیسے تیری شوگر کی دوائیوں پہ لگ جائیں گے, مت کریں. من حیث القوم ہم لوگ کرپٹ ہیں. ایک درزی تک بھی اپنا مارجن نہیں چھوڑ رہا. تو جرنلی بات کر رہا ہوں, کروڑوں آپ چھوڑنے کے لیے تو بہت بڑا دل چاہیے. اصل میں کمٹمنٹس آپ نے خیال رکھنا ہے. سب سے امپورٹنٹ آپ کی کیونکہ کمٹمنٹس. آپ کے ورڈز جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو آپ کی ایک عکاسی کرتے ہیں. بالکل, اور یہی لوگ آپ کے ساتھ آگے چل رہے ہوتے ہیں. صحیح. دے آر ناٹ انویسٹنگ ان یور ون پروجیکٹ. یعنی گڈ ول آپ نے اپنی رکھی ہوئی ہے جی, قائم رکھی ہوئی ہے. کاش ہم نے پچھلے سال کوئی فلیٹ بک کروایا ہوتا. اب تو خیر بہت زیادہ ریٹ ہوں گے, کیونکہ ڈالر کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی سر چل رہے ہوتے ہیں. ابھی ہمارے نئے پروجیکٹس کے ریٹس انکریزڈ ہیں جی. جی ظاہر سی بات ہے, کیونکہ ساری چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں, تو بھی ہمارے ریٹس ریوائزڈ ہیں. لیکن پھر بھی ابھی تو ہم کارپوریٹ سیکٹرز پہ بھی کھیل رہے ہیں جی. کارپوریٹ سیکٹرز میں ہم اسپیشلی ڈسکاؤنٹس دے رہے ہوتے ہیں جی کسی بھی آرگنائزیشن کے امپلائیز کو, اور 15%, 20% ان کے ڈسکاؤنٹس ہیں. صحیح. They can avail that. اس انمول کو کیا مسئلہ ہے؟ انمول بار بار ہمیں اشارہ کر رہے جی آپ بریک لیں, اور کیمرہ مین چینج کرو. بریک اگر نہ لیں تو اس نے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک اینٹ بھی اٹھائی ہوئی ہے, کسی بھی وقت وہ مار سکتا ہے. افطار کا وقت بھی قریب ہے نا. افطار کا وقت بھی. میں پھر موسٹ ینگ عصمت اللہ سے بھی پوچھوں گا کہ ان کی چھوٹی سی عمر میں کوئی ایسا واقعہ آیا جس نے ان کی زندگی میں کچھ ٹرن لایا, تو یہ بریک کے بعد پوچھتے ہیں جی.
خواتین و حضرات، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں جی خوش آمدید 24 رمضان اور گلاب خان آڈیٹوریم سے K2 ٹی وی کے شیشے پہ براہ راست بہت ساری باتیں ہوئیں. اب میں جلدی سے میں نے عصمت اللہ بھائی سے پوچھنا ہے کہ ان کی زندگی میں کون سا ٹرننگ پوائنٹ آیا، لیکن اس سے پہلے میں ایک دفعہ ایک ہلکا سا ریمائنڈر کر دوں AVT چینلز کا. خواتین و حضرات، یہ خود مختار صاحبی، اس میں دل کھول کر احتیاط دیجئے. جس طریقے سے کنٹریبیوشن کی عصمت اللہ بھائی نے، عمران بھائی نے، تھینک یو ویری مچ. اسی طریقے سے آپ سب کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. ٹارگٹ تھا 2000 فیملی، 1300 کے قریب بانٹ چکے ہیں. 250-300 کل بانٹیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد 500 یہ عید سے پہلے راشن تقسیم ہوگا، ضرور ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو لائیو بھی دکھائیں گے، اسکرین پہ بھی دکھائیں گے. آپ سب کی ڈونیشنز کا ہم بے حد دل سے مشکور اور ممنون ہیں. آپ نے جو دی اور جو دے رہے ہیں، اور یہ ہم وسیلہ ہیں، یہ یاد رکھیے گا. خود مختار صاحبی ایک وسیلہ ہے جو آپ کی امانت پہنچا رہا ہے مستحقین تک. جن کے لیے آپ نے دل میں سوچا ہوا ہے ان تک ہم پہنچا رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. تو عصمت اللہ بھائی سے ہم نے واقعے کے حوالے سے بات کروں میں کہ ابھی تو عمر ہی نہیں ہے اتنی. اچھا جی، کیا واقعہ آیا ہوگا؟ یہ اب آپ نے دل پہ لے لیا یہ بات، وہ میں نے بڑے چھوٹے کی بات کر لی ہے، سب آپ ان کو ٹیز کر رہے ہیں بار بار. میں تو بتا رہا ہوں عصمت اللہ بھائی کیا عمر ہے، چلے آج بتا دیتے ہیں. نہیں یہ بہت ہی جو ہے وہ مرد بتاتے ہیں، ان پروفیشنل مرد بتا دیتے ہیں. عصمت اللہ بھائی مرد بتانے میں کیا، اب جیسے میں اگر 40-42 کا ہوں، عمر کا تعلق نمبر سے ہوتا ہے نا. جب آپ کام کر رہے ہیں، فیلڈ میں ہیں، اور جب تک آپ کام کر رہے ہیں تو آپ فٹ ہیں. کل ایک سٹی کی آواز سنا رہے تھے، وہ کوئی ایپ آئی ہوئی ہے جس میں مشرق بیٹھے ہوئے تھے، سٹی کی آواز تھی کہ جس کو اس سٹی کی آواز سب سے مطلب جلدی اس کی ختم ہو جائے گی سماعت، تو وہ زیادہ عمر کا ہے جو اینڈ تک سن رہا ہے. آج کل جو بزرگ ہیں ان کے کان اتنے تیز ہیں کہ ذرا سا گھر میں آپ کوئی سرگوشی کرتے ہو کیا بول رہی ہے یہ لڑکی، تو یہ اس کے ساتھ بالکل بھی نہ جائیں. لیکن ہاں، جب تک آپ کام کر رہے ہیں عمر کا تعلق آپ کی سوچ سے ہے. میں تو اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں، کیونکہ میں نے ایسے 27-25 سال کے لوگ دیکھے ہیں جو سارا دن گھر میں بیٹھے تھے، کوئی کام نہیں کرتے، اور وہ کہتے امی اگر کہیں نا بیٹے دہی بھی لاؤ، اوہو میرا روزہ نہیں ہے امی. تو یہ بات ہے کہ عمر نہ پوچھے، کام پوچھے. واقعہ سن لیں ان سے. واقعے سے پہلے جلدی سے گلداد نے کہا ہے کہ کچن کی طرف سے ہو کے آئیں، تو پھر میں فوراً عصمت اللہ بھائی ڈیرہ بخانہ واڑا ایک مرتبہ باورچی خانے تزو. جی آپ تو ڈائریکٹ بول دیا اگر بیچ میں سنیہ ڈالنے کی ضرورت ہے بول دیا گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں. آپ انٹرپٹ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، ہم تو پورا اختیار ہے یار. جی بالکل جی، ڈسپلے ریڈی ہو چکا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بینگن اور آلو کے پکوڑے یہاں پر موجود ہیں. کیچپ کے ساتھ ہم نے اس کو سرو کیا ہے. ساتھ ہی بیف پلاؤ یہاں پر موجود ہے، بہت ہی خوبصورت کھلے ہوئے کلار باسمتی رائس میں ہم نے یہ بیف پلاؤ بنایا ہے. اور کوفتے کا سالن یہاں پر یہ بھی موجود ہے، ہم نے ریڈی کر کے رکھ دیا ہے. رائتا یہاں پر موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو تھوڑے سے بچ گئے تھے، میں نے کہا اس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں. چیزیں کوشش کیجیے کہ ضائع نہ کریں. اگر ایسی کوئی چیز بہت ساری ہم لوگ ہوتا ہے کہ عموماً رمضان میں زیادہ خرید لیتے ہیں ایکسائٹمنٹ میں کئی دفعہ، تو اس کو کوشش کیجیے کہ یوٹیلائز کریں. اگر خود نہیں کھا رہے تو اپنے پڑوسیوں کو ضرور یاد رکھیں، اپنے ریلیٹیوز کو ضرور یاد رکھیں، یا جو ہیلپر گھر میں آتے ہیں کام کے لیے ان کو دے دیں. بے شک خراب ہونے سے پہلے فریش ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ سلسلہ، یہ روایتیں ہوا کرتی تھیں پہلے بہت زیادہ، اور ہم لوگ مطلب ایک اسپیشل افطار کا اہتمام کیا کرتے تھے، بھیجا کرتے تھے جب چیزیں سستی ہوا کرتی سستی. اور ویسے یہ بھی بولا کرتے جیسے سیاستدانوں کے ہاتھوں عوام کا حال ہے، اس طرح روزہ داروں کے ہاتھوں آلوؤں کا حال ہے. یعنی کہ جس طرح روزہ فرض ہے اس طرح پکوڑے بھی فرض ہیں. آپ کھائیں نہ کھائیں، آپ کے دسترخوان پہ ضرور ہوں. اور بڑی ورائٹی آج عماد نے جو ہے بنائی ہے. جی تھینک یو سو مچ جی. اور یقین کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی یقیناً یہ ورائٹی اچھی لگے گی. اور فیڈ بیک کا جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ضرور دیجیے گا. K2 ٹی وی کے جتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر رمضان شادمان میں میرا فی الحال تک کا جو سفر تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہیں تک تھا. اور انشاءاللہ زندگی رہی، سانسوں نے وفا کی، اور حالات جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہے انشاءاللہ، تو ضرور آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ رمضان شادمان میں عماد ہفتے والے دن کی جو ٹرین ہے اس کا انجن انشاءاللہ کل سنڈے تک چلے گا، اور بوگیاں 2 آج چھوڑ جائیں. ہاں جی، عماد اور مجھے ہم 2 بوگیاں آج اسٹیشن پہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ہمارا اینڈ، اور انجن جو ہے ہمارا کل انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا. جی یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے، بالکل صحیح. اور ویسے ہی میں بتاؤں ماجد، پتہ نہیں یہ اس رمضان کے اس مہینے میں کیا ایسی کشش ہے، کیا برکت ہے، جب یہ جانے لگتا ہے دل اداس سا ہو جاتا ہے. ایسی ہی بات. عماد آپ نے کچھ اور کہنا ہے میری جان؟ نہیں جی، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. انشاءاللہ
اور اب انشاءاللہ پھر ملاقات کا سلسلہ چلتا ہے یار زندہ صحبت باقی یار. بالکل بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عید پہ بہت سارے زبردست پروگرامز ہیں منفرد جس میں یقیناً ہم سب بھی شامل ہوں گے, تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے عید پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اور رخصتی اس طرح لی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, شاید ملاقات ہی نہ ہو. اتنی لمبی رخصتی جو ہے اس میں بنتے ہیں آنسو, وہ چاہے جدائی کے نہ ہو, غصے کے ضرور ہے. اچھا جی, اب کوسچن کی طرف میرا سوال وہیں پر ہے, کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ؟ قاضی صاحب, اس معاشرے میں آپ کو ہر لمحے پہ ایسے واقعات نظر آئیں گے, اور ہر ایک انسان کے ساتھ ہر ایک انسان کی زندگی واقعات سے بھری پڑی ہے, اور خاص کر پاکستان میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, آپ جب باہر جاتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, آپ جدھر جاتے ہیں, آپ کو ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں, آپ کے آنکھیں جو ہے نا آنسوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور آج کل جس طرح کی حالات ہیں, جس طرح کی مہنگائی ہے, ایون سر آپ باہر جا کے اگر کچھ کھاتے ہیں یا کوئی چائے یا کافی بھی پیتے ہیں, آپ کی سراؤنڈنگ میں اتنے زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ وہ کافی بھی نہیں پی سکتے. مطلب آپ کو ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ میں کچھ زیادتی کر رہا ہوں, مجھے نہیں پینی چاہیے. مطلب اتنے حالات لوگوں کے لیے خراب ہو گئے. لیکن ماجبین ہم جو ہے نا, ہم نے قومیں جو ہے نا اس طرح کی سچویشن سے سبق سیکھتی ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ٹرو. ہم بحیثیت قوم جو جتنے بھی جو ہے نا پست چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم نے دیکھ لیا, ہم نے تشدد کو دیکھ لیا, ہم نے غربت کو دیکھ لیا, ہم نے تکالیف دیکھ لی, ہم نے دہشت گردی, ہم نے سیلاب, ہر چیز ہم نے دیکھ لی. اب ہم نے اٹھنا ہے, اب اس سے نیچے ہم نہیں جا سکتے ہیں. میں دیکھتا ہوں مختلف جگہوں پہ اخباروں میں, اس میں لوگ جا رہے ہیں, کوئی 10 لاکھ لوگ نکل گئے اسے. اب 25 کروڑ عوام تو نہیں نکل سکتی ہے نا. تو اس ملک کو ہم نے بنانا ہے, اس ملک کو ہم نے ہر صورت میں اٹھانا ہے. صحیح. اور ہم جو ہے نا کرٹیسائز کو بہت زیادہ کرٹیسسٹ ہے, ہم دیکھتے ہیں ہر ایک بندہ ججمنٹل ہے, ہم کرٹیسزم کرتے ہیں, ہم کنسٹرکٹیو مائنڈ نہیں ہے. ہم نے اس طرف آنا ہے, ہم نے اپنے سلوشن ڈھونڈنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں اپنے معاشرے میں کیا پازیٹیو چیزیں, ہوپ اور امید کی طرف جانا چاہیے. ہوپ اور امید کی طرف جانا, عزم, حوصلہ, امید, بالکل جی, یہ 3 چیزیں. ٹائم شارٹ ہے. میں عمران بھائی سے ایک میسیج لے کے پھر تنولی صاحب سے, اور اس کے بعد جی عمران بھائی کنکلوژن کیا پیغام کیا دینا چاہیں گے اس رمضان کے حوالے سے اپنے پیارے پاکستانیوں کو؟ رمضان ایک پیارا مہینہ ہے ہمارے لیے, ایک بابرکت مہینہ ہے. تو اس مہینے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ ڈونیشن کی جائیں, زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں, اور یہ تو ایک بخشنے والا مہینہ, اور اس مہینے سے بھرپور فائدہ جی اٹھانا چاہیے بینگ ایز اے مسلم. کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ. آپ نے کی بھی ہیں, آپ نے بھی کی ہیں, اور ہم دل سے اس کا ریگارڈ کرتے ہیں. تنولی صاحب سر کیا کہیں گے؟ دل تو چاہ رہا تھا بڑی باتیں ہوں آپ کے ساتھ, کافی دیر ہوں, لیکن بس وہ افطار کا بھی ٹائم ہے. تو رمضان کے حوالے سے یعنی ایک پوری قوم کو مجموعہ بناتے ہوئے کیا میسیج دیں گے سر کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ دیکھیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور پاکستان کے حالات بھی بہت مشکل ہیں. صحیح. اس وقت عوام شدید مندی کا شکار ہے, معاشی مندی کا شکار ہے. صحیح. اگر حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کر پا رہی تو ہم جو پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے ہمیشہ ایسے موقعوں پہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہے, تو اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے. کوئی بچہ بغیر کھائے پیے نہ سوئے. صحیح. کوئی بوڑھا اس رمضان میں مانگنے کے لیے باہر نہ نکلے. ہم خود ان کا خیال رکھنے والے بن جائیں. اور پھر عید آ رہی ہے, کوشش کریں کہ اگر آپ کے بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں تو آپ کے پڑوس میں بھی کوئی پرانے کپڑوں میں عید نہ گزار دیں. کیا بات, یہ میسیج ہے جی. بہت اچھی, بہت شکریہ. بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں اور اپنے خاندان سے, اپنی فیملی سے شروع کریں. اگر آپ کے خاندان میں کوئی بھوکا ہے, اس کی تن پہ کپڑا نہیں ہے, تو پھر آپ باہر اگر اپنی دکھاوے کے لیے فیس بک کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ ڈبل آپ کے اوپر جو ہے نا اس کا وہ ہے. کیا بات. قاضی صاحب بہت شکریہ. ہاں جی, عمران بھائی کا, تنویر بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ دیکھیں آپ اب زیادتی کر رہے ہیں, ہمیں بولنے دیجیے. نہیں, ہم آپ کو کیسے بولنے دیجیے, آج کا دن ہمارا ہے, ہم بولیں گے. آپ کا دن کل ہے جی, آپ کل بھی ہے, لیکن میں خواتین حضرات دیکھیے یہ ٹرین کل تک چلے گی, کل تک چلے گی, لیکن بڑی بات ہے, بڑا حوصلہ ہے کہ میں نے ان کو برداشت کیا. ماشاءاللہ سینئر اینکر, بڑا اچھا رہا آپ کے ساتھ کام کر کے, مجھے اچھا لگا. بہت شکریہ سر. اور اٹس آنر فار می
सर, सेम हियर। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों के आने की वजह से रमज़ान शादमान और खूबसूरत हो जाता है, हसीन हो जाता है, लोगों को नॉलेज भी मिलती है, आप लोगों के आइडियाज़ भी उनके साथ शेयर होते हैं। मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगी जी, जो रमज़ान शादमान में हमारे साथ होते हैं। हम लोग यहाँ पर कभी बैठते हैं, गपशप करते हैं, थ्रू आउट जो कैमरा के पीछे हैं, थ्रू आउट जो MCR में हैं, तो हमारे नईम भाई जो हर ब्रेक पे भाग के आते हैं और जाते हैं। इमाद का बहुत बहुत शुक्रिया जो हर हफ्ते हमारे साथ मौजूद थे, और इसी तरह पूरी टीम जो हमारी रमज़ान शादमान में हमारे साथ थी, उन सबका शुक्रिया। मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें हमारा इंतखाब किया, हम आप लोगों से बात करने के काबिल हुए, आप लोगों तक हमारी बात पहुँची। और जैसे कि आखिर में फिर यही बात करूँगी कि क्योंकि चाहे वो फितराना हो, चाहे वो आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, चाहे वो ज़कात के पैसे हों, आप अपनी मर्ज़ी से ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर आपको इत्मीनान हो। और हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि अगर आप सावी खुद मुख्तार में अगर आप कुछ भी शेयर करते हैं तो वो इंशाल्लाह अमानत के तौर पे वहाँ तक पहुँचेगा इंशाल्लाह। ये K2 TV का वादा है आप लोगों से। और मैं ये ताइफ हैं, कलार बासमती, ये आपके साथ सर ये जाएगा, और ये कलार जाएगा इमरान भाई के साथ। थैंक यू। और एक कलार जो है जाएगा असमतुल्लाह भाई के साथ। वेरी गुड। एकदम से एक बात याद आई, जल्दी से शॉर्टकट में करने लगा हूँ। साल 2014 का या 13 का वाकया है, मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे थे, खालिद साहब जो कश्मीर के एक सीनियर वजीर थे, तो वहाँ पर K2 TV मॉर्निंग शो करता था। जी जी जी। कश्मीर में जाके आपने भी किए। जी हाँ, जी हाँ। और फिर बाद में जाके मैं करता रहा। तो वहाँ पर K2 TV की स्क्रीन के ऊपर एक आइडिया आया कि यार यहाँ पे लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कराची की टीमें बन रही हैं, तो कश्मीर या गिलगित की क्यों नहीं बनती। तो आप यकीन कीजिए कि जब मुजफ्फराबाद का ये जब हुआ तो एकदम से हमने कहा ओए ये देखो आइडिया आ गया। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया और अमाद का शुक्रिया। एंड मैं तो कल मिलूंगा, ख्वातीन हज़रात माजिबीन आज जा रही हैं, इन्हें रुखसत करते हैं आंसू में खुदा के लिए खुशी के साथ रुखसत। जी जी, खुशी के साथ रुखसत करने लगे। लेकिन इंशाल्लाह ईद पर हमारी मुलाकात आप लोगों से होती रहेगी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी, तो हम जाएंगे कहीं भी नहीं, होंगे यहीं पर। और क्योंकि महविश यहाँ पर मौजूद हैं, तो जाते जाते हम अपने रमज़ान शादमान का जिस तरह आगाज़ करते हैं क़िरत से, इसी तरह इख्तिताम करते हैं नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाएं, रमज़ान शादमान देखते रहें। हमें इजाज़त दीजिए, नात की जानिब बढ़ते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। खुशबू है दो आलम में, तेरी खुशबू है दो आलम में, तेरी गुल चीदा, किस्मों से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा, किस्मों तुझ सा कोई आया है, न आएगा जहाँ में
ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ یوں دور ہو طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاہ پریدہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاہ بریدہ خوشبو